रमजान, ये है नवीद रमजान, ये है नवीद रमजान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद रमजान, ये है नवीद रमजान, नवीद रमजान, ये है नवीद रमजान, ये है नवीद रमजान। Alhamdulillah, alhamdulillahilladhi abda'a al-aflak wal-ardin was-salatu ala man kana nabiyyan wa adamu bayna al-ma'i wat-tin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأنذر عشيرتك الأقربين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Bismillahir Rahmanir Rahim. After praising Allah Almighty Jalla wa Ala, Malik Kainat, Khalik Kul, Badi'us Samawati wal Ard, and sending infinite peace and salutations, durood and salawat upon the best of creation, the light of humanity, the purpose of our existence, Sayyidul Awwaleen wal Akhirin, Imamul Anbiya wal Mursaleen, Huzur Jane Jana, Tajdar Madina, Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam, most honorable and respectable elders, brothers and sisters, lovable youngsters, those watching live on Facebook or on YouTube, on the Naveed Sounds UK and Europe pages and channel, wherever you may be, to each and every one of you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First and foremost, my sincerest apologies to Naveed Bhai, the organizers, and Nazreen wa Sami'een, that yesterday, due to some commitments, I was unable to attend and deliver the 5th episode of this series in this blessed month of Ramadan on the life and seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But nevertheless, Allah Almighty has granted me the tawfiq to be here with you today, and inshallah azza wa jal, we are going to pick up our discussion from where we left it off on Tuesday. Before we do so, I've been told that after today there are 3 more episodes in this particular series, lecture series. So my niyat and intention is that in the next 40 minutes or so, to get through as much of the aspects of the seerah of the Prophet ﷺ after the proclamation of prophethood, Ilani Nabuwat or Risalat. Yaad rakho that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam announced his prophethood at the age of 40 after receiving the first revelation wahi in the cave of Hira.
and then stayed in Shahr Makkah, the city of their birth, for a period of 13 years before they did hijrah towards Al-Madinatul Munawwara. Umeed hai inshallah Azza wa Jal that on Tuesday, episode 6, we will shed light upon that migration journey and look at the early years of the Prophet ﷺ's life in Al-Madinatul Munawwara. Barhal, those of you who joined us on Tuesday will know that whilst Nabi was in seclusion in the cave of Hira, Jibreel alayhi salam, Ruhul Amin, came and gave the first revelation to the Prophet ﷺ. What happened and what transpired, we've gone through all of this. I will encourage you not only to share this particular video, this live, but also watch the previous lectures that have been delivered and share them with your family members and friends as well, so as many people as possible can benefit. So we have gone through the process of the first revelation. Nabi, after receiving the revelation of the first 5 verses of Surah Al-Alaq, the chapter of the clot, Nabi came down from Jabal Noor, and the first person they came to was their noble and blessed wife, Ummul Mu'mineen, the mother of the believers, Sayyida Tayyiba Tahira Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam informed Sayyida Khadijatul Kubra about what had happened in the cave of Hira. ये वैसे तीसरी रिवायत है सहीह बुखारी में, रिवायत मेरे सामने है, तवील रिवायत है, वक़्त को नहीं to do full tabsira or tashri upon this. लेकिन when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam came down, فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني, that, oh Khadija, cover me, فأخبرها الخبر. And then the Prophet ﷺ informed her about what had just happened. And Nabi ﷺ, after informing Sayyidah Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha, she delivered a warm and consoling address to the Prophet ﷺ and said that Allah Almighty Jalla wa Ala will never disgrace you. You keep good relations with your kin, with your relatives, with your tribesmen. You help the poor and the destitute. You serve your guests generously, and you assist the ones who are deserving, or you assist the deserving calamity afflicted ones. And then after this, Sayyidah Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha, she said that I will be the first to accept your invitation and your call to Islam. So the first person to enter into the folds of Islam was Sayyidah Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha. What a great honor and what a great sa'adat for Sayyidah Khadijatul Kubra. First woman, and as you just mentioned, first person as well. So in a society amongst the pagan Arabs, where women were being disrespected, where their rights were not being fulfilled, from the outset, Islam came to remove and dispel such notions, such mistreatment of women, and such an honor that the first person to accept the call to Islam, the invitation to Islam, was a woman by the name of Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Then Sayyidah Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha, she took
the Prophet ﷺ to Waraq bin Nawfal, her cousin, and informed him about what had happened to her husband, yani Do Jahan ke Wali Rahmat lil Alameen Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, in the cave of Hira. And Waraq bin Nawfal, he was well versed in the traditional scriptures of the Torah and Injil, and he said, فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى, that the one who came to you is the great Namus. Namus ka murad here Jibril alayhi salam, and he is the same angel who Allah Almighty sent to Sayyidina Musa alayhi salam. Yes. And then Waraq bin Nawfal, he says that I wish I were young and I could live up to the time when your people would turn against you and they will exile you out of the city of Makkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said to Waraq bin Nawfal that will they drive me out? Waraq bin Nawfal then replied in the affirmative and said that any man who came with something similar to what you have brought, what you have announced, was treated with the same hostility that I am referring to. And if I would remain alive till that day when you will be turned against, they will turn against you, then no doubt I will strongly and firmly support you. And then after this, for a few months, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam did not receive any form of wahi, any form of revelation. Until 6 months or so later, after this episode and this encounter with Waraq bin Nawfal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam received the revelation that Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, that these verses of Surah Al-Mudaththir were revealed to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam 6 months after the first revelation. So there was this period when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didn't receive any wahi, any form of revelation, and he baqaida then received the first 5 verses of Surah Al-Mudaththir, and then silsila wahi became musalsal and continued after this. ठीक है ना? अच्छा, ये भी है, as we've mentioned, that in this first period, just after the initial revelation, 6 माह, 6 months, वो 6 माह तो बहुत दूर की बात है ना. We said on the first day, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam received revelation on a Monday, Pir ka din. Or ये भी है that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as we've mentioned, was born on a Monday. He placed the Al-Hajr al-Aswad back in its place after the rebuilding of the Kaaba on a Monday. We went through this in last week's episode when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was 35 years old. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as we just mentioned, received the first wahi, the first revelation on a Monday in the month of Ramadan at the age of 40. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam migrated from Makkah to Al-Mukarramah on a Monday to Al-Madinatul Munawwarah. So ye babarkat diyara hai na. This is a very blessed day. So much so that ye Sahih Muslim Sharif ki riwayat hai, or Ghaliban we mentioned this when we were discussing the Wiladat-e-Basa'adat of Rasul Akram Sallallahu Alaihi Wasallam, that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam himself would fast on a Monday as well. Pir ka din Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam roza rakhne san. ठीक है ना? And then when asked why, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that Monday was the day that I was born. So, khas taur ibadat karna or to worship Allah Almighty Jalla wa Ala on those days which have a nisbat, a connection
with Tajdar Medina Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. This in itself we know is the sunnah of Tajdar Medina Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. Barhal. Sayyidah Khadija was the first person and the first woman to accept the invitation, the call to Islam. Within this period, first day, 2 days or 3 days, we also had the first man, the first male to announce his Islam, to accept the call of the Prophet ﷺ. And that was none other than Afdalul Bashar Ba'dal Anbiya, Bit Tahqiq, Yare Ghar, Yare Mazar, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. And these two individuals, ye Bukhari Sharif ki riwayat hai, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, I have repaid everyone in the dunya. Those who helped me, those who supported me, I have repaid everyone except for two individuals who Allah will repay on the day of Qiyamah. Yes. The first is Khadijatul Kubra, the second is Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma. Andaza lao. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, nobody's wealth benefited me more than the wealth of Abu Bakr as-Siddiq, the son of Abu Quhafa. So these two individuals are instrumental in supporting the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in the early days and throughout Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's mission of propagating Islam. Then the first child, Molai Kainat, Molai Kul, Mushkil Kusha, Shere Huda, Sayyiduna Ali Murtaza, Karramallahu Ta'ala Wajhul Kareem. Molai Kainat was 10 years old when he became the first child to enter into the folds of Islam and to Baqaida accept the call and invitation of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali Murtaza, first child to enter into the folds of Islam, and then the first freed slave. And this understanding is given to us by Al-Imam Al-A'zam, Nu'man bin Thabit, Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayh. When they consolidate and reconcile between the mukhtalif riwayat and said that the first woman, Sayyidah Khadija, first man, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, at the age of 38, first child, Sayyidina Ali Murtaza, and then the first freed slave, Sayyidina Zayd bin Haritha, radiyallahu ta'ala anhum. So these four individuals were the first four who announced their Islam and accepted the call and invitation to this religion of Tajdar Medina Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. After them, many others entered into the folds of Islam, khastor through the efforts and the propagation of Islam of Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu. So within this early period, Hazrat Uthman Ghani, Dhun Nurain radiyallahu ta'ala anhu, they entered into the folds of Islam. Hazrat Zubair bin Awwam radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Abdul Rahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Talha ibn Ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu. All of them entered into the folds of Islam. And these individuals whose names I've mentioned, all of them are from the Ashara Mubashara as well. Yes. Soon after, Hazrat Abu Ubaidah ibn Jamah and Abu Salma, Abdullah ibn Abdil Asad, and Arkam bin Arkam, Uthman bin Ma'zun, and many others, they had also entered into Islam as well. Yes. So this is the period after the second revelation, which lasted for 3 years, when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was secretly invite the Ahlul Makkah towards Islam. And like we mentioned, some of the great notable companions entered into the folds of Islam during this early period. So after the 6-month wait for the second revelation, then this 3-year period, 3-year period began, where Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secretly invited people to Islam. Those individuals who in turn became the noble companions. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would propagate Islam in Darul Arqam, yes, which was near the mountain of Safa.
So revelation, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would receive, and then foreign they would recite the verses of the Quran which were revealed to them, to the Sahaba Karam, teaching them, educating them, propagating Islam, establishing the Salah, so on and so forth. Allahu Akbar. So this lasted for 3 years. And this was the first main period of inviting towards Islam. And it wasn't just male Sahaba Karam. Hazrat Abu Dhar al-Ghifari, Hazrat Shuaib Rumi, and many others from the male Sahaba Karam entered Islam in this period. Female Sahabiya, they also entered Islam in this first period as well. Like, for example, here it's mentioned Hazrat Fatima bint Khattab, who is the sister of Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhuma. And inshallah, time permitting, we'll get on to that waqiyah, how Sayyidina Umar Farooq entered into Islam in the 6th year of prophethood. But Sayyidah Fatima bint Khattab, she accepted Islam during this early period, first 3 years after Ilani Nabuwat or Risalat. And like this, Sayyidah Fazal, the wife of Sayyidina Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's uncle, she also accepted Islam. Sayyidah Asma bint Abi Bakr, radiyallahu ta'ala anhuma, Siddiq Akbar's eldest daughter, she also entered into the folds of Islam during this first main period of propagating the religion. Subhanallah. After this 3-year period, the second period was when the Prophet ﷺ received the hukam from the Quran, or in the Quran, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, that, O beloved sallallahu alayhi wasallam, warn your nearest kinsmen, yani your family members, your relatives, your tribesmen, warn them and call them to Islam. So in this second period, the famous incident took place when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam climbed the mountain of Safa and gathered the Quraysh before him. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that, O my people, if I had said to you, or if I said to you that behind this mountain is an army waiting to attack you, would you believe me? And all of them replied in one voice and said that, yes, we certainly will believe you, for we have always found you to be the most honest person, as-sadiq. We have found you to be al-amin, the trustworthy one. Upon hearing this reply from the Quraysh, Tajdar Medina Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam said that if this is so, then I warn you of the punishment of Allah Jalla wa Ala. Become believers, or you will receive His retribution. Upon hearing this, the Quraysh became extremely angry, and that's when they started their campaign against the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Islamophobic campaign against the Prophet sallallahu alaihi wasallam, led by Abu Jahl and Abu Lahab, the Prophet sallallahu alaihi wasallam's uncle. That very same Abu Lahab who, when he heard the news of the birth of his nephew, he freed Suwayba. Yes, when he heard the news of the birth of his nephew, he freed Suwayba. That very same Abu Lahab went against the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he began insulting Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam on this occasion. So much so that Allah Almighty Jalla wa Ala revealed a full surah condemning Abu Lahab in the Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhat lahab, wa imra'atuhu hammalatul hatab, fi jidiha hablum min masad. Allahu Akbar. So Abu Lahab reprimanded in the Quran by the Almighty Jalla wa Ala.
Yes. And then after this second period, where Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was instructed to call his kinsmen and his relatives towards Deen-e-Islam, then we have the third period, where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was ordered by Allah Almighty Jalla wa Ala to openly invite all people towards Islam. Yes. فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ Surah Al-Hijr mein, verse number 94. Therefore say to them openly what you have been commanded. Okay. So the practices of kufr and shirk were openly opposed by the Prophet ﷺ and the Sahaba Karam. And then after this period of around 4.5 years, after the Ilan of Nabuwat or Risalat, then the period of struggle and oppression began against the Prophet ﷺ and the Sahaba Karam. Yes. And in this period of oppression carried out against Rahmat Lil Alameen, the kuffar of Makkah knew that they couldn't kill the Prophet ﷺ out of fear that the Banu Hashim would take out revenge against them. So instead they chose to oppress him in different ways. Yes. They began calling him names. Ma'adallah, thumma ma'adallah. They called him a lunatic, a witch doctor, an evil wizard, astaghfirullah. And they run this propaganda against him. Throughout the streets and the bazaars and the marketplaces and the street gatherings. So much so, even children, they were following the Prophet ﷺ, and they would scream these words out. Others would swear at him, ma'adallah. They threw thorns in his path. They threw filth on his pure body. They punched him and strangled him, ma'adallah. In this period, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is now around 44 to 45 years old. One day Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was busy performing the prayer in the vicinity of the Haram, of the next to the Kaaba to Sharifa, when Mushrikeen Makkah, the Kuffar of Makkah, they plotted against him, and a man by the name of Uqba ibn Abi Mu'ayt, he took a cloth and began to strangle the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes. And the force of this was such that it resulted in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gasping for his blessed breath. Upon seeing this, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he advanced forward and he pushed Uqba away and said to Uqba that, will you kill somebody just for him saying that Rabbi Allah, that my Lord is Allah? Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq himself was severely hit on this occasion by some of the disbelievers in this quarrel. Albatta, Siddiq Akbar fell unconscious as well. And upon regaining consciousness, the first thing that they asked was, Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tell me, how is the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Then, after seeing the effect of the Prophet sallallahu alaihi wasallam upon the individuals who accepted Islam, those who began to follow him, and how Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa yuzakkihim had this effect upon their spiritual state. The kuffar of Makkatul Mukarramah, they decided to approach Abu Talib, Janabi Abu Talib, and they said to Janabi Abu Talib that, tell your nephew to name his price, to inform us what does he want. If he wants women, we will give him the finest women of Makkah. If
If he wants wealth, we'll give him all of the wealth that we have. If he wants status, we'll give him the status that he craves and desires. But tell him to abandon calling towards the one God and taking us away from the religion of our forefathers. Achha, this was through who? Janabi Abu Talib. Janabi Abu Talib then called the Prophet ﷺ and said to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tajdar-e Medina, that, oh my nephew, I am getting old and frail now. There are white hairs in my beard. These individuals who I've spent my whole life with, they have approached me and they have told me to ask you, to enforce upon you that you abandon this mission and you stop propagating the oneness of Allah. To which the Prophet ﷺ said, Janabi Abu Talib then putting the offer of Mushrikeen in Makkah in front of Nabi Sallallahu, that if you want wealth, they'll give you all the wealth that you desire. If you want women, they'll give you women. If you want status, they'll give you status. Name your price. Jawab mein sabak hai. Nabi Sallallahu said that, oh my beloved uncle, if Mushrikeen Makkah were to place the sun in my right hand and the moon in my left hand, know that I will not stop calling them towards the oneness of Allah. That I will continue in this mission. I will continue inviting them towards the oneness of Allah. This is what Allah Almighty has ordained upon me. When Janabi Abu Talib saw the genuineness and the sincerity of the Wadduha Chera wal-Layl Zulfa of Rasul Akram Sallallahu Alaihi Wasallam, Janabi Abu Talib said that, oh my nephew, know that until the last breath, my last breath, I will support you and I will help you and assist you. Allahu Akbar. Andaz Allah. So this was after Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam openly began inviting everyone towards Islam, and this period of oppression, this period of zulm against Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam began, and not just against Rasul Akram Sallallahu Alaihi Wasallam, but also against the Sahaba Karam as well. Many of the Sahaba Karam suffered at the hands of Mushrikeen in Makkah. Weak Sahaba Karam, those who were poor and didn't have anyone's assistance and help, they were targeted by Mushrikeen in Makkah. Allahu Akbar. The poor and destitute Muslims, they were those who was afflicted the most, suffered the most. And there are numerous waqiyat here, how Sayyidina Bilal Habshi radiyallahu ta'ala who suffered at the hands of his master Umayyah bin Khalaf. And Ahad, Allah is one, Allah is one. How Sayyidina Ammar bin Yasir radiyallahu ta'ala who suffered. Isi tarike se his mother Sayyidah Sumayya became the first person to give her life in the way of Islam. Became Shahida. Allahu Akbar. Great honor. Again, women in that society who were looked down upon, who were mistreated, their rights were not being fulfilled. Islam gave such honor that a woman was the first to accept Islam, and a woman was the first to give her life, her jaan, for the sake of Islam as well. Andaz Allah. This is why my sisters who are watching today, आजकल ऐसा दौर और ज़माना है ना, that we are unfortunately lifting the veils of parda from ourselves, such that we have people now who are sharing their images, putting their bodies out there. और आजकल नारे लाने जी मेरी जिसे मेरी मर्जी, मआदल्ला thumma ma'adallah. This is the state of the Muslim women. This is the qurbaniya of Ummahatul Mu'mineen. और आज 17 माह रमदान है ना, योम विसाल of Abida, Sajida, Hafiza, Sayyida, Tayyiba, Tahira, Ummul Mu'mineen, Aisha radiyallahu ta'ala anha. That Sayyidah Aisha who narrated 2,210 ahadith mubarakah from Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, who left this dunya at the age of 40, who's resting today in Jannatul Baqi, whose father is Abu Bakr as-Siddiq, and whose husband is Tajdar-e Medina Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisha, whose honor Allah Almighty defended in the Quran, she is our role model for the women of today. She is the example that the women of today should embody and resemble. Sayyidah Khatija ka misal hamare samne hai.
Sayyidah Fatima to Zahra ka misal हमारे सामने है. This is why sisters, अपनी इज्जत और अपनी गैरत और अपना पर्दा इस तरीके नाल रखो. यस, आजकल ये टिकटॉक, बेगैरती और बेहयाई, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, our sisters, our daughters, sadly unfortunately, और एक जनरल बात है, नाराज नहीं होना, ये कॉमन है. अरे, this deen that doesn't even give ijazat to women to run between the green lights of Safa and Marwa. Today we have sisters and women of this ummah who are playing netball and volleyball. अजीब और गरीब सिलसिला यार, तअज्जुब का मकाम है ना. This is why first woman and first person, should I say, was a woman who gave her life for the sake of this religion, Sayyidah Sumayya. Abu Jahl was responsible for her martyrdom. How Sayyidina Ammar bin Yasir suffered, how Sayyidina Uthman Ghani suffered, and many other Sahaba Karam suffered during this difficult period. Hazrat Zanira radiyallahu ta'ala, again sisters, be inspired by this waqiyah. Hazrat Zanira is her name. She was the slave girl of Sayyidina Umar Farooq radiyallahu. Sayyidina Umar hasn't accepted Islam yet. That's going to come. Sayyidah Zanira, she had once lost the vision in her eye. She lost the vision in her eye because she was struck violently by Abu Jahl. Abu Jahl struck her, and because of this, she lost her vision in one of her eyes. She went to the Prophet ﷺ. Nabi ﷺ raised their blessed hands and made dua for her. Such were the blessings of this dua that Allah Almighty restored the eyesight of Sayyidah Zunaira. Sayyidah Baqaida Zanira radiyallahu ta'ala anha. And when the kuffar of Makkah saw this, they said that this is the magic. هذا سحر محمد صلى الله عليه وسلم معاذ الله. That this is the magic of Muhammad. So during this period, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was patient. He persevered. Very difficult time. ये Islamophobia है ना, जिसके आज the same thing that we suffer from today as Muslims here in the West and around the world, where we are targeted and where Muslims are suffering from this inherent agenda and this Islamophobic agenda from governments, from leaders of state, so on and so forth. But this was Islamophobia in those days. And a lot harder, a lot more difficult. We have some sort of religious freedom in this country. We have our masajid, we have our madaris, we are able to pray 5 times a day, as opposed to some European countries like France, where they ban the burqa, where they are not allowed to slaughter halal meat, yes, and many other restrictions upon the Muslims there, and Allah Almighty make it easy for them. Lekin here, chalo, United Kingdom mein kam as kam koi religious freedom ta hai na. This is why, as I've been saying for the last several weeks and months, responsibility upon the government, responsibility upon the politicians, that they ensure that the peace, the aman and sukoon within our communities and within the United Kingdom is upheld. This is why we will not accept or we will not tolerate anyone sharing cartoons or caricatures of the Prophet ﷺ, antagonizing the Muslims, stirring emotions, wanting some sort of reaction. This is unacceptable. Barhal, as we've mentioned time and again, there is nothing more important to us as Muslims, as believers, than the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is what we see from the Sahaba Ikram in the early days of Islam. And then this is what we saw and what was witnessed from the Sahaba Ikram during the battles that took place whilst Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was in Al-Madinatul Munawwara. Or isi din par, ye tarikhi din hai na, 17th of Ramadan, we know that 14 Sahaba Ikram, 14 Sahaba Ikram, they were martyred on the plains of Badr, and they gave their lives so that you and me today can practice our religion.
और ये इस जुमले पर गौर करो, that had the Sahaba not gone to Badr Sharif and participated in Jang-e Badr, the first battle in Tariq Islam, then today we wouldn't have our deen and our religion. Salam be upon them, Sahaba Ikram, Ashab Badr. 305 Sahaba Ikram, जो वैसे 313 मशहूर है, लेकिन 8 of them didn't actually participate in the fighting. They received Mali Ghanimat, they received the maqam of being Badri Sahabi. Like Hazrat Uthman Ghani, Dhun Nurain, they stayed in Al-Madinatul Munawwara to look after their wife, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's beloved daughter, Sayyidah Ruqayya. और ये भी हमारे लिए एक सबक है, थोड़ा slightly away from the mawzu, ये भी सीरा है. और inshallah next Thursday उम्मीद है that we'll go on to the battle of Badr and the battle of Uhud, and inshallah azza wa jal, like this silsila will continue. लेकिन देखो, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is 80 miles away in Badr Sharif, knowing that his daughter is ill, and knowing that his daughter is in her last moments, so much so that she passes away on the same day as Allah Almighty grants victory to the Prophet ﷺ and the Sahaba, the day which is known as Yawmul Furqan. Yawmul Furqan. ठीक है ना? लेकिन उस तो बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sacrificed everything for the sake of this deen. सवाल ये है, और सोचो समझो, that what have we done for this religion? हमने क्या किया है? That we sit around doing tabsira upon the deen? ऐसा दीन के खिलाफ बक बक करने रहने या? और जो इस तरीके ना कोई बंदा अच्छी तरगीब दे, somebody encourages us towards good, ऐसा उसने खिलाफ भी हो जाने या? इतनी भी हमारे पास कुव्वत और ताकत नहीं that we can't at least raise our voices. The Muslims are suffering in China, Uyghur Muslims. Muslims are suffering in Indian occupied Kashmir. Muslims are suffering in Palestine, in Syria, in Yemen. इतना ही नहीं that we can't even raise our voices. Allahu Akbar. इस पर कोई गौर करो, फिक्र करो. बहरहाल, during this period of oppression, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ordered some of his Sahaba Karam to migrate towards Habsha, modern day Ethiopia. Yes, modern day Ethiopia. And initially, in this first kafila, 15 Sahaba Karam, 11 Sahaba and 4 women, they migrated towards Habsha in the month of Rajab. Najashi was the just and fair king, who was a merciful Christian, who was well versed in the Torah and Injil. He accommodated the 15 Sahaba Karam who had migrated from Makkah to Mukarram. From amongst them, as you just mentioned, all of this is linked. Sayyidina Uthman Ghani and the wife, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's beloved daughter, Sayyida Tayyiba Tahira Ruqayya radiyallahu ta'ala anha. They are in this first kafila towards Habsha. 15 of them. Rumors began to circulate that the situation, the halat in Makkah al-Mukarramah have improved, and some of these 15 then came back to Makkah al-Mukarramah, but they found that the situation and the halat in Makkah al-Mukarramah hadn't improved. Then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gave ijazat for a second kafila to go towards Habsha, and this consisted of 83 men and 18 women, and they were led by Maulai Kainat Mushkil Kusha Sher Huda's elder brother Sayyidina Ja'far al-Tayyar, Sahib al-Hijratain. He was made leader of this particular group that migrated to Habsha on the second occasion, a few months after the first group migrated. And then the famous dialogue took place in the court of Najashi. Waqt ko nahi to do Tafseer upon this, isharatan kafi hai, that Mushrikeen Makkah sent a few people to Habsha to encourage and warn Najashi to send the Muslims back to Makkah. But Sayyidina Ja'far al-Tayyar spoke in the court of Najashi in a beautiful, eloquent way, and because of this address,
Najashi was convinced and gave religious asylum to the Sahaba Karam who took refuge in his country. Acha. Nabi Sallallahu Islam now is how old? 45 years old. Hazrat Allama Irfan Madani Sahab, mashallah, mawjood and present. And foreign after this particular program, ajay ishara nahi milya, lekin waqt ishara mil gaya. Waqt mashallah Noor Raza, ruhani ilajat, yani spiritual remedies to our issues and problems from Hazrat Allam. Allah Tabarak wa Ta'ala preserve them, give them a long and healthy life. A very yani good initiative on Naveed-e-Ramzan live transmission which comes to you daily. Acha, is par gal sametne a Nabi Sallallahu Islam is 45 years old. 45 years old. And then again, Tuchango, Isharatan, in the 6th year of prophethood, 2 individuals came into the folds of Islam. Unhe waqiyat bahut mashhooran, waqt ko nahi to do tashri. Lekin first, Nabi Sallallahu Islam's uncle and also his foster brother, yani both of them share the same foster mother, Sayyidah Thuwaiba radiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu, they came into the folds of Islam. Yes. And then 3 days after, Allah Almighty strengthened Islam through Amirul Mu'mineen Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. They also came into the folds of Islam as well. And again, Isharatan, famous waqi of how they came into Islam. And what is the crux of that? It was the verses of the Quran. Ek taraf dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then dusri taraf verses of the Quran that brought Sayyidina Umar Farooq towards the religion of Islam. The very same Umar that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says Shaitan does not walk in the same path as Umar. And Islam was honored through and strengthened through Sayyidina Umar Farooq entering into this religion. Allah Tabarak wa Ta'ala allow us to fully understand the Seerah and implement the lessons of the Seerah of Tajdar Medina, Rasul Akram Sallallahu Alaihi Wasallam, into our lives. Inshallah, this silsila will continue. On Tuesday, we will look at the years 7 to 9, the social and economic boycott against Nabi Sallallahu Islam. Then very quickly we'll touch upon Amul Huzan as well, Al-Isra wal Mi'raj, and then the Hijrah, the migration to Al-Madinatul Munawwara, and how Nabi Sallallahu Islam yani migrated with Afdalul Bashar Ba'd al-Anbiya bit-Tahqiq, Yare Ghar, Yare Mazar, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, 3 days and 3 nights in Ghar Thawr, La Tahzan Inna Allah Ma'ana, all these things inshallah Azza. And then Nabi Sallallahu Islam's Ahmad, his arrival in Al-Madinatul Munawwara, and how the women and children of Makkah were playing the daf and welcoming Nabi Sallallahu Islam. Tala al-badru alayna min thaniyatil wada'i wajabat shukru alayna ma da'a lillahi da'i. Yes, all this inshallah in Tuesday's episode around the same time. Until then, from myself, Assalamu alaikum wa rahmatullah. For those who are watching, stay tuned. Within a few minutes, Molana Irfan Madani Sahab, Hafizahullah Ta'ala, will take over. Allah Tabarak wa Ta'ala bless each and every person who's joined us. Fi amanillahi wa rasulihi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान। ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید رمضان ٹرانسمیشن میں نور رضا آپ کے مسائل اور ان کا حل کے ساتھ محمد عرفان مدنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کلام ہوگا اور کلام کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی گفتگو جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے میں حدیث مبارکہ کی فضیلت بیان کر کے سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے، یعنی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو آپ بھی جو ہے آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکتیں ملیں گی، ثواب ملے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کلام کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ سوالات اور آپ کے جو میسج آئے ہیں ان کا انشاءاللہ عز و جل جواب دیا جائے گا۔ نعمتیں بانٹتا جی سمت وزی شان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، ساتھی منشی رحمتی کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لی ان کی پناہ آج مددی مانگنے سے. آج لے ان کی پناہ آج مددی مانگنے سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. جان و دل ہو شوخ ردی سبھی تو مدینے پہنچے. جان و دل ہو شوخ ردی سبھی تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سا راتوں سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سا راتوں سامان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے. مفہوم اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سلطنت پیدا کرتا ہے. یعنی یہ اللہ ہی کے لیے ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی سلطنت پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے. بیٹیاں عطا فرما دے
اور جسے چاہے بیٹے دے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے وہ بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اولاد ایک عظیم نعمت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، باعث سکون ہے، غموں کو مداوا ہے، کمزور ہوتے ہوئے بازوؤں کی قوت ہے، سرمایہ حیات بھی اور سرمایہ آخرت بھی، اور فطرتاً یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اولاد کا طلبگار ہے۔ ہر انسان اولاد کا طلبگار ہے، اور ہر انسان کے دل میں اولاد کے حصول کی تمنا ہے۔ قرآن نے بھی اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنے کا ذکر فرمایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی حصول اولاد کے لیے دعائیں فرماتے تھے، دعائیں کرتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، طیبۃ، ستھری اولاد دے۔ غور فرمائے، سوچئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کس چیز کی کمی ہے، لیکن نیک اولاد کی دعا حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کی، نیک اولاد کی دعا۔ اور ساتھ ساتھ جلیل القدر نبی یہ نظریہ بھی دے رہے ہیں کہ اولاد کی تڑپ اور تمنا کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کے حصول کی دعا کی جائے، نیک اولاد کی حصول کی دعا کی جائے۔ اور اولاد واقعی عظیم نعمت ہے۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ کیسی تڑپ رکھتے ہیں، اور اس کا احساس صاحب اولاد نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کسی نعمت سے محروم ہوتا ہے اکثر بیشتر اسے ہی نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ آنکھ کی قدر معلوم کرنی ہو تو نبینا سے معلوم کیجیے، کان کی قدر معلوم کرنی ہو تو کسی بہرے سے پوچھیے، اپنے ٹانگوں کی قدر کرنی ہے تو کسی لوڑے لنگڑے سے پوچھیے۔ اللہ اکبر، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم مکمل احساس نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا غور کیا کریں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے برگزیدہ نبی رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اپنے کلام قرآن پاک میں بھی فرمایا، جیسا کہ ابھی گزرا۔ اور اولاد کے حصول کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی لازمی ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کی تفسیر کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ حقیقی شہنشاہ وہی ہے جسے چاہے حکومت بخش دے، جسے چاہے بادشاہی بخش دے، جسے بادشاہوں کو ظاہری بادشاہی بخشی، اولیاء اللہ کو جو ہے نا باطنی سلطنت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ یہ اولاد یا محض عطائے ربانی ہیں۔ بڑے قوی طاقتور لوگ، دولت مند لوگ اولاد سے محروم دیکھے گئے ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت مال و دولت ہے، لیکن ان کی اولاد نہیں ہے، اور کمزوروں کا گھر بیٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ خیال رہے کہ بزرگوں اور اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اولاد ملنا بھی رب کی عطا ہے، جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اولاد سے بھر گیا۔ یہ سب صورتیں جو میں نے بیان کی ہیں
یہ ہمارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صرف لڑکیاں تھیں، لڑکے نہیں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے صرف لڑکے تھے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے بھی عطا فرمائے اور لڑکیاں بھی عطا فرمائے، اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد نہیں تھی، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا جن کے نہ باپ ہے نہ ماں، اور حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف عورت سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے ملاب سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بتانا مقصود تھا آج کی گفتگو میں، آج کے موضوع میں، کہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے، اولاد کی تمنا کرنی چاہیے، اور نیک اولاد کی تمنا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آئیے آج ہم اپنے سوالوں کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے میسج کیے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی جو ہے نا وہ جواب دیا جائے گا۔ جی سوال کیجیے، سوال کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حمل کی حفاظت کے لیے کوئی روحانی عمل بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت سی معلومات مل رہی ہے۔ ہمارا جو ہے کہ سیکھنے کا سفر ہے وہ جاری و ساری اللہ کے حکم سے۔ اچھا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو وظیفہ پڑھنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح سے دوران وظیفہ کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ اس وظیفے کی مکمل برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب سے سوال ہے کہ حمل کی حفاظت کے لیے کوئی روحانی عمل بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکمل ہو گیا سوال؟ جی سوال کیا گیا ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے آداب اور کن کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آداب دعا اور وظائف کی جو ہے تعداد یوں تو بہت زیادہ ہے، مگر ہم ان میں سے چند نہایت ہی اہم اور ضروری آداب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وظائف تو ہم کرتے ہیں لیکن بعض اوقات وظائف کا اثر نہیں ہوتا، ثواب تو ملتا ہے لیکن وظائف کا اثر نہیں ہوتا۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے وظائف کے اندر اثر نہیں ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وظائف کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ باوضو قبلہ رخ درود ابراہیمی کے اہتمام کے ساتھ وظیفہ شروع کیا جائے۔ جو بھی وظیفہ آپ شروع کریں درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر برکت پیدا ہوگی۔ کامل اعتماد اور پختہ یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ بے اعتمادی اور غفلت کے ساتھ پڑھا ہوا وظیفہ ضائع اور بیکار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور ہمارے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کو عمل کے شروع کرنے سے پہلے ہر روز جو ہے اصالہ ثواب کیا جائے۔ اس طرح کرنا جو ہے وظائف اور اعمال کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ کسی جاندار کی تصویر، کتا وغیرہ موجود نہ ہو، کیونکہ جاندار کی تصویر اور کتے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، نہیں اترتے، اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں یکسوئی میسر ہو۔ وظیفہ کرنے کے سلسلے میں کم از کم 7 دن، 11 دن اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 41 دن تک جاری رکھنا چاہیے،
اور اگر 41 دن کوئی وظیفہ پڑھنے سے مخصوص مشکل یا پریشانی ختم یا حاجت پوری نہیں ہوئی تو پھر اب ان کے لیے جو ہے وہ عامل صاحب جو ہیں وہ دوسرا جو ہے وہ کلام یا وظیفہ تجویز کرتے ہیں. اور ان باتوں کا جو ہے نا وہ خصوصی خیال رکھا جائے کہ بارگاہ حق میں عجز و نیاز، یعنی ہر عمل کرنے کو یا تویزات لکھتے وقت نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرے، صدقہ خیرات کرے. یعنی ہر عمل اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صدقہ اور خیرات جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. درود پاک ہر عمل اور ہر دعا اور ہر وظیفے کے اول اور آخر جو ہے وہ درود پاک کا ورد کرے، انشاءاللہ برکت ہوگی. بار بار دعا مانگے، یعنی وظیفوں کے بعد جب اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے تو ایک ہی مرتبہ دعا مانگ کر بس نہ کرے، بلکہ بار بار گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. تنہائی، یعنی جب تک ہو سکے ہر دعا اور وظیفہ وغیرہ عملیات کو تنہائی میں پڑھے، جہاں نہ کسی کی آمد و رفت ہو نہ کسی کی آواز آئے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے. یعنی کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز عمل نہ کیا جائے، نہ کوئی وظیفہ پڑھا جائے. جب کوئی عمل کریں یا وظیفہ کریں تو اس دوران سادہ غذا پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، کیونکہ پیٹ بھرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو دعا ہوتی ہے، دعاؤں کی تاثیر سے وہ اکثر محروم ہوتے ہیں. اسی طرح اعمال اور وظائف پڑھنے کے دوران بدن اور کپڑوں کی پاکی اور صفائی اور ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، بلکہ خوشبو بھی استعمال کریں، اور ظاہری اور پاکی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق اور کردار اور باطنی صفائی کا بھی جو ہے نا وہ اہتمام رکھیں. انشاءاللہ عز و جل اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے وظائف اور اعمال میں برکت ہوگی اور آپ کی دعائیں بھی انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی. بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ حمل کی حفاظت کے لیے کوئی عمل بتائیں. کالے رنگ کی ڈوری لیں اور عورت کے پیٹ کے برابر بلکہ تھوڑی زیادہ، تاکہ پیٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈوری کو بھی بڑھا دیا جائے، آسانی ہوگی. اس ڈوری پر 11 مرتبہ آیت الکرسی اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد گرہ بنانی ہے، گرہ بنا کر اس کے اندر پھونک مارنی ہے اور یعنی دم کرنا ہے. اسی طرح 11 جو ہے وہ گرہ لگانی ہے اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر وہ ڈوری جو ہے وہ عورت پیٹ پر باندھ لے تو انشاءاللہ عز و جل حمل کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، ایک بھائی نے سوال کیا ہے اٹھرا کے متعلق. یہ ایک بیماری ہے، تو اٹھرا کے متعلق اٹھرا کے متعلق جو ہے نا وہ سوال کیا گیا ہے کہ اٹھرا اور اس کے روحانی جو ہے نا وہ روحانی علاج بتایا جائے. یہ اٹھرا جو ہے وہ خواتین کے لیے ایک نہایت ہی تکلیف اور پریشان کن مرض ہے. اس میں بعض اوقات جو ہے نا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے وہ چوتھے اور 5ویں مہینے میں حمل ساقط ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ پیدا ہونے کے بعد پہلے یہ 6 مہینے میں فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہو کر جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں. اسی طرح پیدا ہو کر مرنے والے بچے عام طور پر آخر میں سبز رنگ کے دست کرتے ہوئے جان ہار دیتے ہیں، اور آخر میں ان کا رنگ بھی جو ہے نا وہ سبز پڑ جاتا ہے. بعض خواتین کو اس طرح کا اٹھرا ہوتا ہے کہ حمل لڑکے کا ہو تو ساقط ہو جائے گا اور لڑکی کا ہو تو یہ پروان چڑھتا ہے اور بچی بھی نارمل حالت میں پیدا ہوگی.
بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے. ہمارے جو عاملین ہیں اور معالجین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 18 کی تقریباً جو ہے نا وہ 8 قسمیں ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. یہاں ہم 18 کی اس صورت کا علاج بتاتے ہیں جس میں بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں. ذرا غور سے سماعت فرمائیں، اگر ہو سکے تو لکھ لیں کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے. 1.25 پاؤ اجوائن، جوائن بھی کہتے ہیں، اور 1.25 پاؤ کالی مرچ لے کر کسی بھی پیر کے روز، سموار کے روز ان پر 40 مرتبہ سورۃ الشمس والشمس وضحاہا پڑھیں، لیکن ہر بال اول آخر درود پاک پڑھ کر تلاوت کریں اور ہر دفعہ جوائن اور مرچ پر دم کریں. ان دونوں چیزوں کو حاملہ خاتون حمل کے پہلے دن سے لے کر اس دن تک روزانہ بلا ناغہ نہار منہ کھاتی رہیں جب تک وہ بچے کا دودھ نہیں چھڑاتی، اور ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً جوائن اور کالی مرچ کے اوپر مزید دم کر کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیں. یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے نا وہ بچہ جو ہے نا وہ آپ کا محفوظ رہے گا. اسی طرح ایک اور مجرب عمل ہے کہ حمل کے ابتدائی 3 ماہ کے اندر یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل حمل بھی سلامت رہے گا اور بچہ پیدائش کے بعد بھی جو ہے نا وہ محفوظ رہے گا. ضرورت کے مطابق سیاہ مرچ اور اجوائن لے کر اول آخر درود پاک پڑھ کر 18ویں پارے کی پہلے رکوع کی یہ آیت ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اور سورۃ الکافرون 7 مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون، سورۃ المزمل 7 مرتبہ، اور سورہ علم نشرح 11 بار پڑھ کر یہ ان پر دم کر لیں. اب وہ خاتون کالی مرچ کے 7 دانے اور تھوڑی سی اجوائن روزانہ نہار منہ پانی کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل حمل بھی محفوظ رہے گا اور پیدائش کے بعد بچہ بھی محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بہنوں کو یہ 18 کی بیماری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ شفا عطا فرمائے. آئیے آپ کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ نیک حاجت کس طرح پوری ہو. تو نیک حاجت پوری ہونے کا وظیفہ، اگر کسی بندے کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز عصر مسجد میں باجماعت پڑھے، بہنیں گھر پر پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ عمل پڑھیں، اور اس عمل کو کم از کم آپ نے 11 دن پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل نیک اور جائز حاجت پوری ہوگی. اول آخر درود پاک پڑھ کر یہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. یا حی یا حلیم یا عزیز یا کریم اقضی حاجتی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ نیک حاجت پوری ہونے کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب عمل ہے، آپ اس کو ضرور کیجیے گا. اور اسی طرح ہر مقصد کی کامیابی کے لیے کوئی مقصد ہو، مقصد پورا نہ ہو رہا ہو تو 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بعد نماز عشاء باوضو قبلہ رو 2 زانوں بیٹھ کر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ عز و جل وہ پورا ہوگا انشاءاللہ. ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ لڑکی کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. یہ بھی آج کل عموماً جو ہے وہ ہر گھر کے اندر یہ پریشانی ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ ہماری لڑکیاں جو ہیں نا وہ کنواری بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر کسی شخص کی لڑکی جوان ہے اور اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے لیکن شادی نہیں ہوتی، اول تو رشتہ نہیں آتا، اگر آتا ہے تو پلٹ کر جواب نہیں ملتا، یا جواب آتا ہے تو بات نہیں بڑھتی. مطلب یہ ہے کہ شادی میں قسم قسم کی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ عمل بہت مقبول اور زود اثر ہے. باوضو نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے بعد 11,000 مرتبہ اسم الہی یا مغنی یا مغنی یا مغنی پڑھے،
آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہر قسم کی رکاوٹ دور ہونے اور اچھے سے اچھا رشتہ ہونے کی دعا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ عمل جو ہے نا آپ نے جمعرات کو کرنا ہے اور اتوار کے دن ختم کرنا ہے، اور یہ 11 دن کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل رشتوں کے اندر جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے، بعض مرتبہ لڑکی کی شادی سے رہ جاتے ہیں، ان کی عمریں ڈھل جاتی ہیں، لیکن کوئی مناسب اور موزوں رشتہ نہیں ملتا، لڑکیوں کی بے بسی پر رونا آتا ہے، ان کی عمریں بیچاریوں کی کسی کی 35، کسی کی 40، 45، اللہ اکبر، تو یہ ان کی بے بسی پر رونا آتا ہے، سوالات بھی آتے ہیں، میسج بھی آتے ہیں، تو اس کا آسان اور روحانی عمل یہ ہے کہ جس لڑکی یا لڑکے کا پیغام نہ آتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ خود کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، اور بعد نماز عشاء باوضو سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھیے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ یہ عمل مسلسل جو ہے وہ بلا ناغہ 90 دن تک کریں، اور عمل کے ختم ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کی دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے نا وہ جلد کرم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بھی وظیفہ عرض کرتا چلوں کہ جن بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یا رشتے ہی نہیں آتے، تو ان کے لیے ایک آسان وظیفہ ہے، یا اللہ الصمد، یا لطیف، یا باعث، یا وکیل، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 360 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کا جو اثر ہے چند دنوں کے اندر جو ہے نا وہ ظاہر ہوگا۔ اسی طرح جو ہے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو، تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ والتین یعنی والتین والزیتون پڑھے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر انشاءاللہ عز و جل اس کا کام ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ٹوٹ جاتی ہو، مناسب رشتے نہ آتے ہوں، تو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتے ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی جو ہے نا وہ نیک ملے۔ اسی طرح کوارا شخص لڑکا شادی نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے مجرب عمل ہے یا حی یا قیوم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر جو ہے وہ اپنے گلے یا بازو میں باندھ لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی بھی ہو جائے گی اور گھر بھی جو ہے نا اس کا جو ہے وہ اچھا چلے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضور میاں بیوی کے درمیان بے رخی اور جھگڑا ختم کرنے کا جو ہے نا وہ آپ عمل بتا دیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی سے محبت تقوی کی اصل ہے، اور جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا وہ بدکار ہے۔ یہ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں۔ تعریف، عزت، پیار، وقت، یہ 4 چیزیں بیوی کی ضرورت ہیں، اور جس شوہر کے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو شوہر ان 4 چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ بیوی کے دل سے نکل جاتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے، حسن سلوک کرے، اسے تکلیف مت دے، اس کے ساتھ حسن کارکردگی دکھائے، اچھے انداز سے تعامل کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا اور اس کی جو ہے وہ زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ اگر گھر میں کامیاب میاں بیوی ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں تو ان کا اثر بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ ضرور پڑتا ہے۔ مفتی محمد قاسم دعوت اسلامی مفتی دعوت اسلامی تفسیر الجنان کے اندر جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان باتوں پر شوہر
اور بیوی عمل کرے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے جو مابین جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور ان کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ شوہر پر بیوی کے حقوق جو ہیں چند حقوق یہ ہیں، نہیں شوہر پر بیوی کے اوپر حقوق یہ ہیں، نمبر 1 کہ خرچہ دینا، شوہر کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ خرچہ دے، خرچہ نہیں دے گا تو بیوی کہاں سے خرچ کرے گی۔ رہائش مہیا کرنا، اچھی رہائش مہیا کرنا، یہ بھی شوہر کے اوپر ضروری ہے۔ اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، اور ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، یہ بھی شوہر کے حقوق ہے۔ جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اپنی بیوی کی دل جوئی کرنا اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیوی پر شوہر کے حقوق یہ ہیں کہ ازواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کی سختی سے جو ہے نا وہ حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں خیر کا پہلو تلاش کرنا اور اس کی خیر خواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، اسے اپنا سردار جاننا، اگر سردار جانے گی تو خود سردار نہیں بنے گی۔ شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، یہ عموماً ہمارے ہاں یہ ایک رائج ہے، شوہر کو نام لے کر پکارا جاتا ہے، تو منع فرماتے علماء کرام، سختی جو ہے نا وہ گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان کی کنیت سے پکار دیا جائے، یا فلاں کے ابو یا فلاں کے بھائی، کسی سے بلا وجہ شکایت نہ کرنا، اور خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود بھی شکایت نہ کرنا، اگر کوئی وجہ بھی ہے نا تو پھر بھی جو ہے نا وہ شوہر کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جانا۔ اگر وہ ناراض ہو جائیں، شوہر ناراض ہو جائیں تو اس کی بہت خوشامد کر کے منانا۔ تو یہ اگر جو ہیں چند حقوق جو ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی جو ہے نا نقل فرمایا ہے۔ اگر ہم ان میاں بیوی ان چند حقوق کو اختیار کریں گے، ان پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو گھر ہے وہ خوشگوار زندگی کا ایک خوشگوار جو ہے نا وہ بن جائے گا، ہمارے گھر کے اندر اتفاق ہوگا، محبتیں ہوں گی۔ اگر ہمارے اندر اتفاق اور محبتیں ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بچوں کے اوپر بھی انشاءاللہ عز و جل یہ ان چیزوں کا اثر پڑے گا۔ آئیے ایک روحانی عمل بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے کہ اگر جو ہے وہ شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہوتا اکثر نہیں ہے، لیکن اگر کم محبت کرتی ہو تو شوہر روزانہ بعد نماز عصر باوضو منہ میں مصری کی چھوٹی سی ڈلی رکھ کر یا ودود 101 بار پڑھ کر اپنی بیوی کا تصور باندھ کر اس کے سینے پر دم کرے، اور اگر شوہر محبت کم کرتا ہو تو بیوی یہی عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ عمل صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے ہے، اور چپکے سے کرنا ہے، نہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں بتانا، یہ نہ ہو کہ وہ بتائیں گے تو غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، کچھ اور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر خاوند جو ہے بری عادت کا شکار ہو اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، نا اتفاقی رہتی ہو، تو بیوی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پھر اپنے شوہر کو پلائے، انشاءاللہ عز و جل شوہر جو ہے وہ نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ اور جب جو ہے موقع ملے یہ عمل کر لیا جائے، دم کیا ہوا پانی جو ہے نا پانی وہ کولر کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ سب گھر والے جو ہے نا وہ پئیں، تو انشاءاللہ عز و جل پورے گھر کے اندر جو ہے نا وہ اتفاق اور محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان،
رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I was just saying to everyone, we haven't got a clue what we're going to talk about today. That's okay. Right? But it always turns out good. But yesterday was a total failure. I was telling Moin on the way. I don't know what happened yesterday. I was feeling sleepy. Were you feeling bored? And Hafiz Umair was dressed. I think it depends. It depends what you like, right? Like for me, he was bored. That's him saying in a nice way. He was bored. Yeah. Okay. Fair enough. Right. You know what? No footy last night. After Jummah today, I had a long discussion with somebody who's got all sorts of problems. Right. Jinn, Jadoo, Taweez, marriage, personality, criticism of others, too opinionated. A lot. Yeah, the whole lot. Is this your excuse to talk about jinns? No. We can talk about that one day as well, as long as we don't scare people away. But yeah. I was thinking, because just to maybe continue and plus our brother who was just on now, he was talking about husband wife issues, etc. Now first of all, everybody gets husband wife issues, but thank God I haven't got any at the moment. I don't have a wife yet, alhamdulillah. You don't have a wife, you definitely you'll soon I've got have problems. Yeah, we'll welcome you to the prison later. So that's a given, yeah. But when somebody comes to you with a problem, yeah, whether they say like this brother came with a whole full package today, so
when somebody comes to you with a problem, how do you actually give them advice? What do you do? Do you give them advice? Do you point them somewhere else? What do you do? I think it really depends, one, how well you know that person's situation, and two, based on that person's personality, if you know by giving advice it will actually be beneficial to him or not. Because sometimes by giving advice you actually deter him or make him even feel his opinion even stronger. So it really depends on the person, and two, how well you know his situation. I think if you've been through that situation or that scenario, then it makes it easier for you to relate, because one thing that I find is when dealing with something like this, you could say, if it's like Bilal said, you know him, bro, look, a few months ago or last year, I went through the same thing, here's what I did. And if it was successful and you actually got out of it, then why not? You should share it. So I think that's one way, if you've been through it yourself. Fine, yeah, going through the experience. There's the aspect of giving advice, but at the same time, maybe it's best not to give the advice. Maybe it's just best to listen to them. Yeah, listening services. Yeah, that does help. No, but he's right. Quite a bit. He's right. Like, giving advice could burden that person. They could think, "What? I don't really want to hear advice at the moment. I just want to tell someone about it." Some people just need an outlet. Do 10 million wazifas tonight. Yeah, absolutely, burden and more. Yeah, so you know what? Let's do role play, and please remind me at the end of this program to do a disclaimer that wasn't me, in case my mum or somebody is listening in, right? Okay, so I'm the problem case here, and you three guys are the advisors. Oh, you need 3 advisors. Wow. Yeah, it must be a serious case. It's a major problem. It's a major problem. Okay, so this is role play, please, viewers. Right, it's not me. Anybody who knows me out there, alhamdulillah. Acha. First and foremost is Ramzan Sharif. We're talking about here and now, in the present and in the real moment, yeah. And you know, after iftari, I feel a bit lazy. Yeah, my eyes start dropping. Obviously, I can't help. Is that just after iftari? Yeah. So for me, it's after iftari, in the morning, all the time. Are you doing role play? Okay, let's do role play. This is role play, right? This is role play. For you all the time? Okay, what about yourself? Let me just put you through to my senior advisor. I'm joking. Okay. For me, I think laziness comes in when, I think it's all to do with eating. Okay, so for me, if I've not had enough water, like at work a few weeks ago, I think I just wasn't generally hydrated. So I was feeling dizzy, the effects of Raza, dry mouth. I just couldn't concentrate. When Raza was opened, maybe I ate a lot that day. I think I did. It was really difficult to read, to concentrate in namaz, of course, to just generally get up and try, make that effort for Traweeh. So I think it all comes down to what you're eating, and are you eating a lot during iftari time? Because people do that, and then you're burping in Traweeh. No, I'm going to tell you something. First of all, during the daytime, I feel I've you know, I've got work in the daytime, but then after iftari, I want to like relax for a bit, and then Isha kicks in so quickly. But anyway, that's problem living in the UK. But you know, I want to eat tasty food. Why? So that I don't feel depressed. I enjoy myself. But then, yeah, you're right. Adnan's right. Then afterwards, you know, you feel Traweeh's. I'm sure there's tasty food that's filling. I mean, Moin, you're a scientist. You'd know all this. No. Dietary wise. Generally, if you can eat anything, just don't eat too much of it. I think that's where the problem lies. If you're eating too much of anything, you're gonna feel bloated. You're gonna feel lazy. That's what happens naturally. And okay, so let's just say I have a bit of Mars, a bit of Archie's milkshake, a bit of cake from Morrison's, and that'll do. Small portions. The thing is, you need your vitals, isn't it? So it's like you need the fruit and veg and all of that stuff. You know, seriously, you know, all I want to do is, because Roza's farz on me now, so what I do is iftari, I just want to enjoy myself. Why? Because the night's really long, and even if I try to go to sleep, it's sometimes hard to go to sleep because then you got to get up again. No, but Khalid, don't you feel that when you eat a lot of iftari? Again, I experience it. I don't know about the brothers, mashallah. Bilal Saab could probably eat a lot more than me. But in Sehri time, if I... in Iftari time, if I eat a lot, I can't eat at Sehri. And it's very difficult. You'll just about have a fruit, a banana, you know, the traditional yogurt with sugar.
you'll have that, and that's it. Depends on the person. You I can't, can eat. again, you can't. I can double roti on both time. I can eat in iftar and in sehri. Do you know what I can't do? I can't do roti. I can't do the chapatis. Yeah. What do you do at iftar? Iftar. Iftar is same. Do you know what? We'll have. Look at other a bit people of eat. Yeah, I'll have a bit of chawal, just a little bit. I'll have a bit of whatever Salan's made. But roti, I can't do it. Can't do it. I normally I have Sehri two. time you can. People. I do it at sehri time. Yeah. I mean, it's like man versus brota at Sehri. I can't do that either. Literally, I'll it's going have off. at Sehri time, so who time? I'll just have a shake. I put khujoors in it. That's nice. In it, bit of milk See, in wouldn't it. that last you throughout the day? That's That- you know it khajur. If doesn't- you have just 3 khajurs in the morning, that's enough energy to I go have through five the in day. that sahur shake. See, no And it wonder. does me. So somebody says have a banana, then you don't feel hungry Yeah, during the Put day. banana. Put a banana Yeah. in the shake. That's what I do as well. So Lassi. banana, I have lassi oats, as well. khajur, Nice. Milk. Done. Subhanallah. Well, Mashallah. lassi's a bit too. You know what I was actually getting to when I said eating a lot and enjoying myself, feeling lazy afterwards, is because it's a long night, and Is it for you? What do you do in the night? What, are you up all night? Or yeah, up all night. what are you doing up all night? That's also So I'm we trying to can't- fill in my time. So you're trying to fill in the time. So if you're gonna Yeah. eat a lot, space it out. Honestly, if you genuinely want to eat a lot, space out how you eat it. Eat a lot. Don't eat loads. Straight away. Uh-huh. Have a bit. Take a gap. Have some No, more. but Take Moin a Saab. Have some more. If you want to eat a lot, that's the best way to do it. You know, I've been eating between the Traweeh rakats as well. Do you know what? I wish I had the energy to do so. Khalid bhai. How did I do that? Yeah. So anyway, so then once the Traweeh finishes, let's just say you're free at 11 or half 11. Then half 11 all the way until when you have to do your other prayers, etc., Qiyam al-Layl and whatever. Let's just say 1 hour before Sehri ends. What do you do for those 4 hours? So what I do is I ring different people around the world who are in different countries and doing their own bit. But then how much can you chat? And then Why do you have to stay up? Why don't you sleep? I tried a few times, but then I found it pretty difficult Why do you find it sleep difficult? or Have you to sleep. have you been consulted by a doctor? It might be you might need to be diagnosed by some sort of syndrome. You know. There was this Ruhani Laj Baba. No, I mean like an actual I think practitioner. one just walked in. Yeah. Oh, mashallah. Mashallah, We've got mashallah. Mashallah. Subhanallah. Okay, Nare so takbir. you're gonna Oh, sit you got there. respond. Gonna go there. Okay. You know, it's been so long since I've seen this brother. It I has don't even know if he remembers me anymore. Yeah. Bilal, You sit, know? sit. all the way back. Okay. Yeah. There you go. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yeah. Abdul sits at the end there. No, we're just sitting. We're just sitting now, and we're just talking about what do we do during long periods of non-activity. Spiritual non-activity. Just non-activity. No, generally. like let's just say we have 4 hours. Yeah. And I was actually trying to do role play, but I think It's not working. that's going to get a bit serious. So if people are going to see Do 5 you- minutes of it and say, "Hey, ring me up afterwards," say, "Are you all right?" That's not you. So sack role play. So basically, we'll do that another day. Lines are now closed. Yeah. So basically, if you have, let's just say, 4 hours of time to kill, how would you enjoy yourself? Because otherwise you'll get depressed. Depends what your happiness is like. What you gain happiness from. Serious. Yeah. I think everybody would be happy with the movie and milkshake. Not everyone. Seriously. I think you get Majority sick of of it. people. I think you get After sick what- of yeah. movies. Me and Jalal go for a walk. We That's enjoy true. that. I mean, give me a PS4. The food pack. digests. Give me a PS4. pack. PS5s out, bro. FIFA. Yeah. I like PS5. Serious. Mix Well, it no, up. Do that for, but there's only so long you can do it for though. Yeah. I mean, you can anything. do anything. Even going for a Yeah. walk, you can't You really need go to for change a it long up. walk, can you? You need to change things Going up. for an hour Think- walk is enough. You and Abdul's been playing online in it between the Traweeh. Wait, mate, that's gonna change quickly after you get married. I'm telling you now. I'll have my lot of time. Your FIFA time is gonna decline rapidly. It's already quite low anyway, isn't it? All right. yeah. okay, I yeah. barely play. Right, good. I think it depends what you find fun. I think over time it does change. At the moment, it seems to be a lot of PlayStation 4, but that's mainly because of lockdown. Mm-hmm. Because before lockdown, it was more of a Friday, Saturday thing, but now it's turned into a Monday to Sunday sort of thing. Yeah, That's it, Monday every to day. But even then, Monday it to switches to Monday. football every now and then as well, but it's the same group of brothers that play online that are also playing football, so I think it just depends on
having good But company. when you play football, it's usually like What? it's अच्छा नहीं अभी नहीं अभी नहीं अच्छा ठीक है Yeah. Acha. So, okay. So, I want to switch this around because this is getting a bit boring for me. Yeah. I like exciting podcasts. Wow, Yeah. you really are an exciting, excitement chaser, as you call it. Yeah, man. I'm going to chase excitement all the Don't time. forget the doing food this I've studied. podcast. Right, okay. Sack the conversation. Cut it. Right, let's start all over again. Right, okay. Tell me something really exciting and something clever, something funny to chat about. Everybody will benefit and enjoy. You want something what? Exciting, Yeah, clever funny at the same time. at the same time. And what? What's the third Yeah, one? like people enjoy and benefit. People enjoy and benefit. Yeah, and stick around so our figures don't get low. Wow. It's all about views, bro. It's all about views, isn't it? Likes, man. Go on. Likes and shares. Come on. Abdus, go on. Tell us something that like really, flames you up. What do you like about general? Well, let's talk about one thing then. Go on. If that's, I don't know if it's. I Go on, would hit it, assume hit will it. flame you up. Go on. The current situation in Asia with the recent events that have happened in France, causing certain groups to ask for Right, where's the exit? removal. Okay, other than Well, that. there you go. No, you want flames. Let's Yeah, go but flames. that's not igniting me. Right, okay. Moin, go on. We'll get some fuel from the car down there. Go on. We all can't be boring. I'm quite boring, me myself. I'll be honest. Seriously. So you want to talk about boredom? I go work 6 to 6, and then I'm home and I nap and that's it. Serious. That's my life. What a life. Can't. Obviously, Even now, I can't wait for you to get married. The Muay Thai that you want to come to, obviously, inshallah, you're going to come to that. And Brother Abdus is hopefully, inshallah, one day going to Mashallah, come to your that. age. One day. And of course, One day. one of these Mashallah. brothers are going to come. Other than that, it's football, Muay Thai. Where are we going to PS4. come? I missed that. Muay Thai, you're coming Muay Thai, and then you're going to take me to BJJ, aren't you? I can't even spell it. So, okay. Khalid, why? It seems like role play or whatever you're doing right now. It seems I'm like not doing role play. I okay. cut that. It seems like there's some sort of void you're trying to fill Yeah, with I am. all this activity Yeah, and I trying am. to find things to do. Yeah, I am. Why don't you just face the reality and try to understand why you are He puts us so on the camera. eager? Oh, sack the role play. Basically, over the last 3 days, Yeah. 3 days, I have regularly been coming across people either phoning me or like I just said, one brother just met me after Jummah now and just got released now from the masjid. Yeah. So the everybody's got a major problem. I thought lockdown was over, but it's not totally over for people, and people are just bored out of their heads. They really want a life, and because they can't, then they end up having arguments and problems and stuff like that, and going to Ruhani Babe, the Botela, and is there something wrong with me? You know the thing is, Getting me depressed. why do you think that is on the rise? It's because in the past, when you used to work, when you used to go shopping, you used to do all of these things, you had to leave the house and do it, right? You had to go for a walk, as Adnan is saying. It was an activity, it was a change up of routine, and you got away from the people that you're with 24/7. Now the problem is today, you're working in the same room, you're ordering online, so you're not even leaving the house, and you're watching TV or you're watching whatever streaming service you use, and you're not moving from one place to the point where actually you're not. I don't think it's the activity, but it's the location. I would blame it on the location. I think also a lot of people, when they say that they're depressed, they're not actually depressed. They don't actually understand the definition of being depressed. They just say, I'm depressed, when they just feel a bit bored or when they feel a bit sad. Yeah. I think clinical depression and depression itself is totally different. Just feeling depressed and clinical depression. Yeah. I think people need to differentiate that first, and then when they go from when they find the difference between it, they realise, oh, they might just be a bit bored. And then they'll tackle that boredom. Because the minute you get out, you interact with people. That's it. It's as if Time just that goes. feeling was never. Social never animals. present. That's what we are. Social Okay, animals. let's try that then. Right, so I'm sitting here, I'm interacting with all of you. Let's see how I feel, because I felt really down after this conversation. We just had a 2-hour conversation now, had an hour conversation with one person from down south, another hour conversation from somebody in South America last night. Both, I was just trying to make them feel happy.
And as a result, you've been absorbing all the negativity. Yeah, and I thought, you know, I'm coming to this brother podcast. gets phone calls from abroad. I don't even get phone calls from down the road. Seriously. Subhanallah. Bro, you You're don't so call back. lucky. And Nan rang me literally before I didn't even pick up the phone call. Like, that's subhanallah. What was it, waiting for Adnan to give us a ring, innit? I literally gave him a call back and he didn't pick up. You were exclaiming at me in the message. I was like rushing. Yeah, no, that was like run it. Yeah, that was our run it. I did run it. How's your leg? Is it okay now? Yeah, I tripped on the way, so it's alright. You tripped on the way? Okay, sorry about that. But yeah, you know, I've got one way. Okay. This is a personal thing. Me and some of my friends, where I like, whenever somebody talks about boredom or depression or you know, you got so much on in your life, too much on your head, we just do one thing: get together. In fact, you did it once with us, Bilal, and Faisal did it as well in our local masjid. Just do Allahu. Do you remember? Yeah. Do you remember? Yeah, I remember that. That was actually really. That was one of the few zikrs that I still remember to this day when we did it upstairs. Yeah. And it was just like four of us. Then nobody else in the. And the lights were like. Huh? Yeah. No shout. Yeah. It just happened out the blue. It just happened out the blue, It wasn't innit? planned. Like that was so cool. It wasn't To like. be fair, they're the best ones. When you just randomly decide you're going to do it. Yeah. You just do a quick zikr. Well, one day we. You know what I was gonna say? Actually, you brought me onto that point. Go on. I was gonna say, one, people need to learn to embrace boredom. Yeah. Like that's a fact. And two, when you're bored, tell yourself to start to read the Durood Sharif. The thing is, people always complain when you talk to them about worship that they don't have enough time, they're busy, right? Now is a prime opportunity where you can't even use that as an excuse, right? So now, if you're really honest with yourself, when you're bored, that's, you know, you always have something to do. It's just whether that's going to give you the same lazat or the buzz, the satisfaction. But at the end of the day, at least now you can not use that as excuse that, oh bro, I can't pray because I'm so busy, or you know, I can't do zikr, come to the zikr because I'm so busy. The reality is now it's almost like a test of how genuine or sincere those excuse or whatever you were saying was, because now you have all the time in the world. In theory, everything's online anyway. Most of these zikr gatherings are being done online. I know a lot of brothers that are doing zikr on Zoom. Regular weekly things, and you can't really say no unless you're genuinely busy. But if you're actually sat at home doing nothing, but the amount of durood and wazaif, Quran Pak, listening, reciting, how much you can actually do on your own. I mean, mashallah, most of you are students and you'll know the amount you can do and achieve in that space and time. We actually once, me and you, we discussed it on the phone, where going to work and family life and whatnot, but put that to one side. We have so much time to still, even that 1 hour of, I mean, going back to Imam Ghazali's, you know, point where the person who spends the entire night in prayer, in comparison to learning one masala of the deen. So those 5 minutes of, Qari Sahib always give this advice as well, that try to recite at least 3 ayat from the Quran every day. You don't need to recite a whole Sapara, a half. Don't overwhelm yourself and don't overdo it, because the advice is that in balance, in moderation. Don't overdo it, because then it just, the hype goes, and that's the truth, especially in today's day and time. So the advice was that 3 ayat minimum, and read the translation, and if you can, read the Shara as well, read the commentary, and those 10 minutes, subhanallah, could be more greater than your entire day. You could do a naat at the end as well. Say that again. Do a naat at the end. you do little kalam. Little kalam. The Naat Khawans are upstairs. Oh, okay. You know, a good deed, the best good deeds are those that are consistent, right? So even Subhanallah. a bit, Subhanallah. consistently, and inshallah, you know, that's, you're already using some of that time. You're bored, right? The other thing I was going to say is, at the end of the day, whatever you feel, it's from Allah Ta'ala. Subhanallah. It is, right? So clearly, if you're feeling down, negative, sad, all of these negative emotions, then you need to build a better relationship with Allah. It's like an indirect call from Allah. Yeah, exactly. So you need to get on the phone, or get metaphorically get on the phone, yeah, of course. Subhanallah. Start building that connection with Allah, and as you build on that, naturally all of these things will fade away. It's Allah's mercy that He gives us indirect calls.
before he gives us the direct one. So, alhamdulillah, al-latif. So yeah, okay. No, that's a very fair point. While you were talking there, because I was feeling a bit down, I was reading Drew Sheaf and Kalma Sheaf, and now I feel a bit more now happy. Smiling, now I'm smiling. I can see yeah, that smile, and yeah. it's contagious. I'm smiling too. Now. Yeah, yeah, mashallah. Look, now you're it smiling. Is. Ah, subhanallah. Oh, Abdus. Well, he's trying not to smile. He's trying really hard. Yeah. So, you know, a friend of mine, those of us who deal with the sort of problem cases, they were saying to us, you know, how come you don't get depressed because you deal with it, and no joke, it does have an effect on you. Yeah, most of the time it doesn't, but some of the time it does, especially in Ramzan Sheaf, and you're past halfway and your body's already, you know, like in that kind of mode, and you think, you know what, I just feel like going to sleep. In fact, just before coming now, I was thinking, is it sleeping time or podcast time? But yeah, go on. Have you not felt, Khalid, by one thing that I've experienced is that when you are down, yeah, okay, or depressed, surrounding yourself with happy people or more kind of vibrant and yeah, you know, I was going to really give that well. I was going to give that advice to Moin, you know, when he gets married next month, yeah, to good deeds are consistent, yeah. So if you like give a kiss on your wife's cheek every day, like consistently as a good deed, and as long as she's a happy lady, that should make you happy. It's a bit of sadaqah jariyah there. Yeah, it is. In fact, you know, the brother who was talking before, he was actually talking, I thought that's like pretty good, you know. The thing about this, I'm glad you mentioned this, is people feel shy to talk about their wives. I think that's something we need to change as a society. When someone asks him a question about his wife or who he loves most, he wasn't shy to say it was his wife. Yeah, I think wasn't that more for teaching purposes? Yeah, probably. But still, isn't that? Don't you agree that this is an issue we have in our society? It is. I mean, Is a you're taboo. Gonna benefit that person, he's having issues with, then of course, but I think just openly speaking about, yeah, don't be bagheera. You know, your private life. There's a appropriate place and appropriate words to use and ways to describe things, right? Yeah. Point being, why don't you? What do you mean, like talk in? Like I'm just saying, like, you know how the whole thing you mentioned about a kiss on the cheek, right? Yeah. I'll be very honest. Very few people would say such a thing in a gathering. Okay. Of ulama or on in Islamic matters. You do that morning, afternoon, and evening. Shukr alhamdulillah. I think you're gonna get a dunda when you go back to your my wife. But, yeah, like. You know, my wife. Talk more about these things because you know the reality is, it's contagious. So when some people hear other people say, this person has a great relationship with his wife, he's loving to his wife, I should be doing that as well. But because they never hear any of this, they always think, right, everyone else must be that's true. The same way as yeah, well. yeah. Those that are not married or have had a bad experience or witnessed others have bad experience, it will kind of, hopefully, inshallah, influence and inspire those to get married as well. It doesn't need to be a whole talk, does it? For example, you have Jummah every Friday, and in the last 2 minutes before everyone goes home, because it's mainly men, they can just say, when you go home, make sure you appreciate your wife's cooking. It doesn't have to be a dedicated session once a week. I can imagine our local masjids, Molana Sahab say in the last 30 seconds, and don't forget to kiss your wife when you go home, and say Jummah Mubarak from me as well. It's like that story when the husband would never praise his wife's food. So every day she would cook for him, and he wouldn't appreciate it. So someone gave him some advice that, even if it doesn't taste nice, you know, she's made some dead grele or some dead grele. It's fine, don't worry about it. Appreciate it's your wife. So one day he's thinking, you know what, today I'm going to nail it. I'm going to praise her. I'm going to, you know, give her so much praise for the food. So when she brings her food, he starts eating it, and he goes, this is absolutely amazing. Naziza, Lajwab. And she goes, you know what? This is the neighbours. I didn't make this. you know, the thing is, it's right that, you know, sometimes to do Allahu or Drew Sheaf, first of all, people do it for a while. You know, like tried and tested cases. So there was a brother, he was bored out of his head. So he began to do Drew Sheaf for a while, and then he stopped. And then we said, go and do Allahu alone. So let's just say upstairs in the masjid, or lock himself in the bedroom for a while. And then he stopped. And then after a while, he seemed to be actually okay.
but then it sets back in again. Now in reality, you know, relationships, if you have good relationships with people, that works as well, but you can't expect your partner to make you happy 24/7, because they're only human as well, and they can hurt your feelings as well. And the worst hurt feelings that we discussed in previous programs is the people who are most closest to you, most beloved to you. Yeah. But here's some like Bilal said, trying to break the taboo of just some local brothers who live around this area, and how, you know, we sometimes have discussions like off podcast regarding this, but might as well mention it now, right? So how do you stay happy? One of the things you say to each other is that, may Allah give our parents a long good life, but one day they're going to pass away. Our brothers and sisters are going to get married and they're going to go in their own homes, and our kids are going to grow up and get married and go in their own homes. It's just you and me left. Yeah. You say to your, let's enjoy every second that you have. Okay, now what does enjoyment mean? Enjoyment means that you sometimes, you know, in fact I say sometimes to my wife, you know, if you don't go away, how can I miss you? So, because she's always around. So basically, I know some husband and wives who like stay away from one another because of work or whatever, and then when they do meet each other, it's quality time. And those who are with each other all the time, they forget to have quality time. The person's just there. Yeah. So that's one point. Another brother, yeah, might be, but yeah, not always. Not always, no. So another brother, here's another way another brother does it. So what he does is, he's, you know, respectfully speaking, everybody gets the hint. So they have the bedroom behavior, even outside of the bedroom, but obviously in proper environment. So it's a continuous behavior. It's like they just enjoy that. For some couple, that's like great. Yeah. Okay. So and another way. So these are maybe a bit taboo subjects, but you know, their reality of how people actually in reality really do it. They are, like I said, these are real life couples living around this area now. Yeah. Okay. There's another couple. What they do is they really enjoy. They have similar tastes with things. Okay. So one likes coffee and one likes tea. Yeah. One likes horror movies and one likes like action or fantasy movies. But you know, for the other one, they will sit down and enjoy. You know, for the sake of that, I don't think he'll enjoy her coffee, but still, in other words, the company. Yeah, you could enjoy each other's coffee to be fair. You can, but he doesn't like it. I've asked him. Do you think that's hasana? It is. It is. It's a beautiful hasna, isn't it? That you're making somebody happy. In fact, you know, if you make someone happy, how happy is Allah with you? Yeah. In fact, one of our teachers said, even if you make non-Muslims happy, Allah is happy with you. You understand? It's not just Muslims, not your family, it's anybody. Now, one of the things that I think we should start doing, another big taboo subject, right? I mean, it seems easy. He's like, I know you may seem now looking a bit daft here, but you know, just smile. In fact, there was a guy who was walking down the street, and I don't know whether he had something in his ears or something listening to, but he was actually smiling. And just because I saw him smile, I thought I smiled, and I actually wanted to chat to him, like, why are you smiling on your own? But I don't know why he was, but he was just smiling. Another guy the other day was going past my house. He had a guitar and he was just singing in the street, walking along with the guitar. And I thought, wow, that's breaking the taboo. Yeah, I don't mean everybody get guitars now, but I'm just saying that, you know, it's like, why do we have to always be like people pleasers and serious and stuff like that? Why can't we just do something different? In fact, did we discuss this before? One Molana Sahab asked me that I'm married from abroad and my wife wears niqab, yeah, and I've got a big beard. And do you think it's normal now she's over in England that when we go shopping in Asda, I can hold her hand? What would people think? And I said, what would people think? That's such a... The thing is, maybe from where he's come from, it's culturally non-acceptable. Depends on the culture. In the UK, it's more than acceptable to hold your wife's hand. And it's good too. It's good dawah. It is. No, it is true. It's just a lot of non-Muslims might think that a relationship between a man and a wife looking like that, for example, having a big beard and wearing a niqab, like they don't show love to one another. So might be oppressed as you just said, as a form of dawah, it's good to show that there is love between the husband and wife, and one way is holding a hand. Especially if the wife wears a niqab, because you know, in the West, the niqab is shown as a sign of oppression and all that kind of stuff. So, yeah, definitely. I would personally, I would definitely do that. If my wife turned out to be a niqabi or hijabi, whatever it is, I would hold a hand just to show that there is
that aspect of love between Muslims, between the husband and wife. I'm gonna say a taboo thing now. Also, Right? Would you hold her waist? I'd ask you that question. I don't know. You tell me, can I? Why not? Why not? What's Your wife is probably listening to you now, and she's I going to think think, we you should know what? I think we should challenge taboos. So It's definitely worth challenging. if there's Islamic reason not to, then fine. But why? Isn't there, Adnan, some there? Islamic I reason don't- not to? Never heard. I mean, Is there any point? Isn't the hand the better? I think the hand would be better. Again, it's the How would you aspect of walk with haya the waist as well? Like that comes would be into it as very well. weird. Oh, I mean, come she's on, don't you really- see it? No, but like walking, you'll have to walk really close. Even together, up the snows, and he's not even married. I'm sure it's possible. It's possible, it's, man. It's more easier to walk with your hands, though. I would say. In theory, there probably is. You have to walk with the She's a lot same shorter step. than you, and then You have to go down. you might as well just pick her up and walk. Backpack. Astaghfirullah. Manly You know, Park you know, days. like ballerinas or something like We that. You dropped have to a few flow. boys doing Yeah, that, remember? you have to, like, when you're walking with Sink. waist, You really you have to sink. Yeah, Mm. I tried that abroad. It worked. Is it? So yeah, so abroad, far away, Gran Canaria. But the thing is that when nobody was around. But the thing is that it was romantic. It was nice. It was lovely. It was Why caring. is it seen as a like it's a taboo really in the Asian society? I wouldn't think it's considered a taboo. No. It I. is taboo because it just reflects how life is inside the house. If there's not much love going on inside the house, then outside, why would it reflect on the outside? I mean, that's what it shows more than anything. Because you know, uncles. I'll be very honest. Like uncle cheese in our society. If they saw that, it's like, you know, the hat in the mosque is like they'll come in like, what do you know? They But will the almost uncles, say something. The uncle's not even going to perceive it as husband and wife. They'll just think that it's you know, indecent. indecent. I mean, unlawful. me and my wife were sitting on the next street corner we went out for a walk and we were sitting on the wall and we were just chatting, and this auntie was going past who we know in the community, and she stopped and she put down the window and she said, "Everything okay?" We go, "Yeah." And then she went off. Then we realized what she was saying. Like, why are you sitting on the wall? You know, your house is nearby and chatting on the wall out there. Do you have a family problem? Can't you discuss it at home? That's what she was trying to get. We realized that afterwards. So that is a taboo, isn't it? I mean, I can't even sit with my wife on somebody's wall, right? I mean, you are on somebody's wall, so you are. Patrolling aunties on Manly Road. But yeah, you got to be. Worse than As we we call them patrolling aunties. They are patrolling aunties. They need something to chat about. They They need something to chat about when they go home. They're bored. In fact, they must be bored out of their heads. It's like, Do be Allah. It's like within the family. It's like within the families. I don't think a lot of, let's say, parents, they don't show affection between themselves In front of the and kids. It doesn't resonate. It doesn't resonate Oh, for that's the a kids. massive taboo. That. So I mean, Yeah. if the parents were to show that and show the love and appreciation between themselves, the kids would pick that up more, and it'd resonate with them, and they'd be able to pass that on when they get married or when they have kids. I hope you don't have a Do you fatwa think it's coming linked through with on age, this. though? Do you think as parents get older, they become more relaxed about it and willing to show affection, as in verbally Yeah. at least, Yeah, in front of yeah, their yeah, kids? Because yeah. they're like, I feel like when you're in the middle age, for some reason there's still a taboo today in society of openly showing Yeah. love for your wife. We call it middle-age crisis. Do you know what? Well, it's part of the middle age crisis. But it's back It's to even that traditional thing. If you've been brought up in a family where this thing has not been expressed, and you know it's families, uncles, aunties, elder cousins, they've not. It's just kind of. It's just automatically embedded. You're not going to do it. You're just going to feel shy. Yeah, and half the time it's like you don't want to do it. You're just scared. You're just shy because half the time you don't even see them joking around with each other. They And don't. it's a sad They reality. don't. You don't even see husband and wife in public or even within the family having when a you go to conversation someone's with house, one another. you're sat separate. Absolutely, You're not that's what I was inside going Yeah, to say. What there's that, Adnan yeah, said. no. When you go in somebody's Women house, just go in husband and the wife kitchen. dare not speak to one another. But it's not. It doesn't. Women show, just go in the kitchen. yeah, it doesn't show a good image for the children for them to kind of they look up to their elders. They look pick up to. from that. They see experience. They live through experience. They see their aunties, uncles, all separate, never having a conversation, never joking around, not even terms of endearment, nothing like that. Not even saying. Such a valid point. It's When simple, Hazrat small Aisha things. radhiyallahu anha used to drink some water, the Prophet would turn it around, and where she put her lips, he'd put lips on there and drink it. Yeah, I mean, imagine if any of our Mate, guys. forget And that. the- At this today's age, a husband
an Asian husband will probably feel shy, you know, when the salan and the roti comes, to pour the salan for his wife and give it to her, in front of other people. But the other way around, it's it's all day, it's fine. It'd be expected that the other way around would occur. That's the reality, man. It's just small. It's like you said. It's just small things like turning the glass around. Another story of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. He put his cheek upon one of his wives. Yeah. They had the cheek when they were looking at the. And it was in public. Yeah. SubhanAllah, So what a beautiful sunnah that was even implemented during the final moments of the Prophet ﷺ, the miswak. Yeah, absolutely. Yeah, it was. Yeah, chew it and give it. Yeah, actually, yeah. It's just small. Ask my wife to do a miswak. You just reminded me. It's been about 14 days. She was right there. I said, "Can you cut it and chew it for me or something?" She said, "I don't know what this is." Probably won't do it with the toothbrush. No, not a toothbrush. Miswak definitely, but it's just small things like that. It's so small, so basic, but it can build up so much love between the marriage. I'm not married, but inshallah I'm hoping that all of these small messages will resonate with me as well. Who do you think we're talking to, you and Abdus? I'm waiting for that's why I'm listening. You need to get the miswaks. Nothing within 2-3 generations that will go, because right now, even say if me and Molana were to get married, I think the likelihood of stuff going out, especially in this area, whatever your children hands, is quite unlikely. But if you go past 1 or 2 generations, you'll get more like-minded people, and that will just become normal. I think it's just the generation that have come over. I think the maximum generation right now in the UK is probably 3rd or 4th, but even then they're still a bit hesitant. By the 5th or 6th, it'll just become natural, and if anything, by the 10th, it'll probably go too far. You know, I was reading in one book, maybe we need to ask this. I like to give alternative views, Hazrat Umar radiallahu anhu, when he was Khalif, he saw a man and a woman standing in the street and talking, and he went and hit them with a stick. And they said, you know, the man said, I was going away on a journey, on trade or some journey, and I had to say something to my wife, because what Hazrat Umar radiallahu anhu, when he hit them, he said, why don't you talk at home, why are you talking on the street? So the thing is that when they explained this, Hazrat Umar radiallahu anhu said, here, take the stick and hit me. In other words, we have to make certain things clear, like you know, with seriously speaking, like holding your wife her waist and she's holding your waist. I've seen couples do that, hijabis and beardos. I've seen them do that, and it seemed absolutely natural to me. But the thing is that when I think about like me myself doing it, I really can't get myself. On your relationship with your wife, right? And some people do it in a very comfortable way, and it comes across very natural. Some people will do it; they'll be forcing themselves to do it, and it just looks awkward. Yeah, because they can't sync. It's like Abdus said as well. It's like Abdus said about how the home life is. It resonates outside of the house as well. So if they're not showing that affection at home and they're trying to force it, of course it's going to look awkward, isn't it? When you think it's faking it, then if that's the case. But then that goes to the question of faking a lot of things. That's like even let's say in theory, let's say salah, you're not fully praying if you're not got your khushu or khudu. You're not fully in there, are you? But so would that not be classed as faking it? I was actually listening to Qaris Saab's bayan. I think you probably did it yesterday. That's very deep, though. Tafseer, and he was saying that although that's true, that namaz really should be done with khushu, and you know, this is probably why people have a lot of problems. They say that, you know, if Allah Ta'ala has told me I read namaz, it should go away. Why is it not going away? Because of this, right? But Allah Ta'ala still likes the act of you doing wuzu, taking time out of your day in the worldly day to actually do prayer, regardless of how your prayer actually is, right? So that doesn't mean that. But then would that not apply to any form of ibadah? Would that not be whatever, even if you're not feeling it completely, you should still do it? Like, for example, the holding the hand, they might be forcing it a bit, but at least they're trying. It's step one. It's step one. They're taking the step to do it. Consistency. If you keep it up, then maybe that natural essence will eventually come to it. Yeah, exactly. But if you're doing don't force it. If you're doing it like you'll absolutely hate each other in reality, but you want to put on a show for other people for whatever. Yeah, people do that as well. People do that as well. That's different. That's different. But what I mean is, if they're not used to doing, say for example, holding hands, and then they're trying to do it, then it eventually, eventually, like Adnan said, it will slowly build up that routine, and slowly it will build up the passion. Look, the main thing for me is the love is there, the compassion is there, the relationship, the understanding. Why do we need to show people we're holding hands, I'm holding her waist, this is my wife? But the introduction karani on the street of your missus, show, right? At least that everything in the house is beautiful, and
the understanding is there. I mean, I agree with what you're saying, but you know, you're right. The house is the main. Adnan, you're right. It's not some essential. People, some husband wives, even if they're not holding hands, just the way they're talking, looking at each other, smiling, you can tell they have a beautiful relationship. You know, I went to Pakistan, and after marriage, it was night time, so you know we got flat roofs there in it, so we can go on top of the roof, not hanging off a so it was a beautiful evening, and middle of the night everybody went to sleep, and I said I'll be back in a bit, and I just like to go on top of the flat roofs in it because we don't have them in England. It's like quite nice. Is this where you introduce gins and that? No, can leave off. Asking questions. No wonder you get possessed. This is where they ask questions. So basically, I was sitting there on my own, and then I thought, oh, wait a minute, why don't I ask my wife to come up here as well? So I went back down, called her, and we sat, and she goes, hey, no, they don't do these things around here. They'll start, if somebody sees us in the morning, somebody will spread throughout the whole town, like, you know, what would they... Well, we were in a binder, to be honest. So yeah, beautiful agricultural land, and honestly, it was such beautiful wind and the stars and everything. And you know, I thought I was in some Bollywood movie. So you know, when I was thinking Titanic ones, isn't it? What? Holding the waist. Was that Bollywood? So anyway, so okay, and here's another thing. There's a guy who went from England, got married in Pakistan, and obviously his mentality is different now. So he said to his wife, "Is there a beautiful place we can have like a temporary honeymoon around here?" She goes, "Yeah. There's such a place. They got peacocks and beautiful like birds and a lake and a little mountain stuff." He goes, "Fine." So they went there, and he thought that she'll be happy with this because you know he's into Hollywood films and she'll be into Bollywood films. So they went up this mountain, went into like a boat and stuff like that, and then he said, "You know what? I want to dance." She goes, "What?" He goes, "Let's just dance. You know how they do in the Bollywood, like a new married couple is all halal in it." She goes, "Nah, somebody might see." He goes, "Nah, nobody will see." And then he began to dance with you know, they didn't get all the steps right, but at least it was a nice. Suddenly a plane flew over, like a helicopter or a plane it was, and they suddenly stopped and they were like, "Oh my God, they saw us." I mean, they didn't even know these people, but oh my God. But the thing is, you know, that stuck with them. Oh my God, like, you know, just because somebody saw them like dancing, you know that. Now the thing is, on the one side you think like, would you want your wife to dance in front of other people? No, but on the other side, it was just that trauma that they had. They thought, well, that really spoilt it. The Prophet Muhammad Sallallahu didn't he have a race with Aisha because they were going, I think, as a qafla or something, and the guys went, like he told probably them to go ahead, and he was in the back. And they did that, right? And there would have been people there if they had turned back or whatever, right? But the reality is, like, I guess it all comes down to intention again. You know, I haven't read the details of that, but there was one brother, he went to Chiltern Park and, you know, fulfilled the sunnah, and him and his wife had a race, and his wife beat him, so that was the end of the sunnah. Yeah, I don't think he's ever his ego got really hurt. I don't think he's ever going to have that race again. He's not going to have that race again. He was so shameful. He was like totally shocked. A girl beat a man, that kind of thing, and obviously I don't know, she's lighter or whatever, but the thing is, that was the end. Usain Bolt in one time. Usain Bolt, that Mo Farah. Yeah, you know, one thing that like everybody thinks that we can carry on with the honeymoon for the rest of your life, and don't think you do it, because I know couples who are like been married for I don't know how long now, 20 years plus. Still like that. And they're still like that. They still enjoy each other's company. They're having a laugh with one another. And some of them, you actually, what's the secret of success? And it's pretty simple. Don't have opinions on one another. Don't judge one another. Don't criticize one another. Anything negative, forget saying it. Don't even think it. Don't even feel it. And you have a good life, because life's going to bring its problems anyway to you, and you can handle those problems much better if you blessed are those who can laugh it off. You know, also speaking personally, sorry, I couldn't help it. There's a couple, they missed their plane.
Yeah, there was this couple. They was going to go on you their remember holiday, the story. and they Right. actually missed their plane. Right. Yeah, at Manchester Where is this Airport. coming from? Yeah. There's a couple that missed it. No. Right, go on, finish I couldn't help it because I'm Finish gonna off, forget. So they ran it, and they went to the desk and they said, "There's no way, because Manchester Airport is like on the other side. And Right. there's no way you're gonna get there. Yeah. So you know what? Come back tomorrow." So in the night, they had pizza, went around Trafford Centre, enjoyed themselves because they dropped their kids off at different uncles and aunties' house, and just a couple were going to go to Spain. And the next morning they got a plate. Missed it again. And they went to the desk, and then they said, "You're here exactly at the same time." You know what? The people at the desks, they were having such a laugh. They said, "Oh, put him on that vehicle and take him to the plane." Yeah. But the thing is that they had a good laugh over it. I mean, even if I was coming back from Canada, and in Amsterdam there was exchange. Change your plane to come here, and we all fell asleep. Yeah, and we missed the plane. In fact, the plane was going to go, and I said to the guy, I can jump it. When they take it, then he goes, "No, you're not." So anyway, and we laughed it off. Seriously, you think Allah's in control? Yeah, fair enough, it's my fault I fell asleep, but Allah's still merciful, and you actually begin to laugh it off. You really, and you can actually do it. You can actually do it. If you keep a thing talking about Islam, Islam's Bilal's destiny. That My destiny. Yeah, your destiny. It was written to happen. I guess it goes back to the point that we had on the other podcast, being content with whatever comes your way. Yeah. So even if it's a bad thing, even if you missed your plane, you could easily turn around and start getting angry, getting sad, upset. You didn't wake me up. Start blaming one another, or you could just laugh it off and be like, "You know what? Let's see what we can do from this point. Let's move forward, and inshallah we'll do something about it." Can I ask you something serious then? If that's the case, with everything that we talked about, just want to wrap it up a few things. Yeah. Okay. Let's just say I've got iftari somewhere tonight. I've got iftari somewhere tonight. Yeah. And basically, I know that it's going to be really boring because those people. It's so hard for them to, sometimes make them smile. Hopefully they're not watching. Are they watching this right now, or no? What one of the people recently just acquired the link to watch. Because you're probably not going to get much food, so you can. Yeah, you might as well skip that one today. But what if I told you there's more than one iftari? We'll go Nando's today. Yeah, you have to be in two places at one time. But I want to go to these guys. This place, what Bilal was saying. I want to go to one of these iftaris because they're like a jolly lot. Yeah, but the other guys, I'm going to please them as well. So when I go there, they're not, and I have to extra effort I have to put in. Yeah, when I crack a joke, they look at you for a few minutes, and then I said that was a joke. They go, that kind of thing. That's okay because you have different people in life. Yeah. For example, for some people, if I want to have a good time, if I want to go football, I wouldn't necessarily come to you and say let's go and have a football match. I'll go to mine. Likewise, if I want to have some sort of a discussion, you could play rugby, man. No, of course. But if I want to have a certain discussion, yeah. I'll come to you, and likewise, you need that balance in life. If everyone was having fun all the time, we wouldn't make any spiritual progress. And if everyone was spiritually inclined, we wouldn't really have much fun. Where's the hasana then, isn't it? Like, if you're going only to where you enjoy. Yeah. Well, isn't the hasana that I don't want to fall into clinical depression? I mean... Depression is so subjective. The problem is, when people started working from home, it wasn't that they suddenly became depressed, it's the realization that, hold on a second, I've just been distracting myself. When people go to work, they'll go for 7-8 hours, they'll come home, they're too tired to even think of anything. Especially when I speak to my non-Muslim colleagues, what do they do over the weekend? They just get drunk for the entire weekend. Yeah. And they say to me, how can you not do that? But I was happy in bed, I was happy praying. Not that I was praying all day, but that 5 minutes does make a difference. It does, yeah. It does. You only end up with kicking off the conversation, or why got a bandage around your head on Monday morning? I fell at the nightclub again. So, but the important thing is the people, the place as well. Like, I tell you something, this may sound a bit weird, but I don't know whether I'm getting a bit weird now. But I go, there's a terrace house that I visit in Wali Range, and every time I go in the house I feel so depressed because it's so dingy. When I go to this house in Chorlton, 3-bedroom semi with like big windows, I feel like happy.
Yeah, just naturally, it's But just that's the by place. design, isn't Do you know? it? Not It's even by just design, yeah. You know, the more light. Am you I get, designed like that? You know, the more Okay. light you get. Oh, The design of a house Yeah. it makes That- a big impact. So does Light. natural sunlight. Sunlight, yeah, yeah, All yeah. these things do impact. It makes a big difference. having that Weather, natural sunlight. all of these things. Do. I need to change my furniture in the front room then. Aesthetic You should. fallacy. Yeah, because it's a bit. You know, actually, that's something. I can't remember who told me this, but essentially, for people that especially complain about being depression and Yeah. sad and all of that, Change things changing around. things up in their house. Oh, I'm gonna Every so admit often. something now on live air. Yeah, I actually, because I was feeling like the lockdown, etc. I've moved my bed downstairs. Oh, nice. Why not? And you know what? My nephew, niece, the day that they were allowed to visit, when they came, they said, "Wow, that's because the furniture ranges some way. Like the bed is there, the sofas are there, and it just looks so different. I've got a bay window, so it's like an oval, and when the sun comes in, it's really nice. You'd love to lie down there. I've been lying down If you quite look at extra. this room, Moin, you'd remember, I've just shown you Oh, the yeah, room. yeah, yeah. There was a This- big difference. The room was beautiful. There was nothing wrong with the room before, but No. the way it is now compared to Yeah. how It it was was. Sitting- You walk before, in, you wasn't sit it? down, Nalani Sharif. Yeah. open, Yeah. subhanallah, Sitting it's- down and criticizing the house. Okay, so Literally. no, you he's know, right. He's right. He's I feel right, he's right. absolutely. I remember being sitting here, and it doesn't matter how many people you had. It was quite dark. Yeah. As in, like the sofas were dark, and like I don't know. The- And now it's like, mashallah, The very initial bright. transmission was going to be downstairs, and we've got a lot of space there. But when Naveed Bhai came and he observed it, did a quick inspection, he looked at this room and said, This is "You're better, not going man." to get anything beautiful than this." Yeah, that was a bit dull. Subhanallah. Shall I do one other thing which I do? Dress nice. So when I wear nice, something nice and comfortable, and I feel fresh when I go out. So in fact, I one day had to rush somewhere. I think it was Trafford Centre, and I was just sitting in my salwar kameez, and I had to rush there for some reason. So when I went out, like I was like more self-conscious because it wasn't even ironed properly. So I was more self-conscious, but I had to go and do the job. But when I dress good, when I dress fresh, when I do myself, that kind of thing, look the part sort of thing, you go. But one thing that I feel is head shave, yeah. So yeah, don't say the other one. So get fatwa. Disclaim. Akbar's open, bro. There's a lot of disclaimers. Naveed Bhai's got a lot of cutting to do here. So beta editing. So basically, when I go to a wedding, I feel as if I'm faking it sometimes because I dress that part and I sometimes honestly that kind of dress and stuff, and then you have to act the part. Some relatives you haven't seen for ages, and Assalamu alaikum, usually say Assalamu alaikum, unks, how you doing? But this time, Uncle Ji, that kind of stuff. Are we not all going to weddings just for the free food? Is that not why people go? Well, that's what I was gonna say. Isn't that very typical of a lot? Like pretty much everyone behaves like that at a wedding. That's why it's most Like, weddings. let's people be are honest, acting. A lot of people, other than the direct family, They're there for people the are food. going there for the fact that they've been sent an invitation card to not upset the person that sent the invitation, and two for the food. Which is why I think come it's on, always don't be better- crude. Some That's the people. reality, It's though. true though, but It's the that's reality. why I always Sorry, say it's but- always better to have something a bit small, a bit more intimate, because then you can actually enjoy it. Everyone there is there to enjoy it. Yeah. One of the weddings which I really enjoyed was there's a family, a neighbour family, and some of them are Sikhs and some of them are Muslims. So the Sikhs became Muslims. So they invited, so their Sikh relatives came over, and they brought in the proper Bhangra. I forget men, women Bhangra artists, all that, and we still remember it because the way it was done, it was pretty hilarious. That we were wow, that kind of stuff. And then afterwards you get on and do your own Bhangra, so everybody has a competition, men's side versus the women's side, or no, sorry, men, it's the girl side and the boy side, that kind of stuff. But the point is, the important point is that when we were doing that, we were actually there. We found it fun. But at the same time, you have this thing about taqwa in it. You have this thing, So one of my religious friends says to me that how come we're feeling How come we're feeling not so as happy as non-Muslims when we are too self-conscious? Maybe we can continue that next time. Yeah, in other words, being too religious, does that make us less happy? Yeah, that point. That's actually a very valid point. That's a deep subject. It's a deep subject, that one. So and it requires another. I think we need to talk about that one. But I think that's something we should be definitely
include in the podcast. Yeah, that we can't do everything, and why not? And do we have alternatives, which makes us even more Especially happier? when people come from, you know, a background where they're not so religiously focused. Yeah. When they first enter the deen, that they think that's what they have to be. They have to be serious. Yeah. They have to tell people off when they're not reading namaz properly, and they've freshly started reading namaz properly. So absolutely. It's a good conversation. May hit that on Monday then. Inshallah. Yeah. Can I just add? The problem is when it comes to religious activities, we don't go out of our way to make it fun. That's the problem. We don't. For example, if we want to go out and have a fun time, we could possibly plan for a week. Let's go down to London. Let's do this there. Let's do that there. But when it comes to a religious ceremony, why is it just let's go and say Allahu for 20 minutes? Is that all there is? Is that the effort that you want to put into it? Yeah, that's Why the can't you point. prepare something beforehand? That's why we're trying to do these podcasts a little different. Inshallah. Okay, inshallah, introduce Qari Sahab. Qari Sahab does his own introduction. No. Qari Javed Okay, does. so Qari Javed Sahab will be coming on now for the Iftari transmission program, Tilawat Quran, etc. Jazakumullah khair. Inshallah, we will see each other on Monday. Kitne 17 spare ne? Right, there you go, the 17th spara. MashaAllah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ 17 رمضان المبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی
यौम विसाल और इसके अलावा जो बहुत बड़ा मार्का जिसे जंग बदर के नाम से याद किया जाता है वो भी 17 रमज़ानुल मुबारक को हुआ, जिसमें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिसके बारे में बयान फरमाया था, इसको यहाँ पे कत्ल किया जाएगा, इसको वहाँ पे बेआईने ही उसी तरह एक बाल बराबर भी उससे फ़र्क ना हुआ, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने जो फरमाया था और उन्हें पता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुहदाए बदर के सदके हमारे मरहूमीन की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم
كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا وإن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين
ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن بالطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتؤسنكم من بأسكم فأنتم شاكرون ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فأنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. यहाँ पे सजदा तिलावत है जो अहबाब कुरान
करीम की तिलावत समात फरमा दे, उनसे गुजारिश है कि सजदा तिलावत फरमा दे। هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسطر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس رؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون
الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر میرے آقا مدینے بلا لیجئے میرے آقا مدینے بلا لیجئے میرے آقا مدینے بلا لیجئے دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات بس مولا تیری رحمت برستی ہے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھ لے چلو مدینہ دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینے جاؤں پھر
आऊं दोबारा फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। मेरे आका मदीने बुला लीजिए, मेरे आका मदीने बुला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। नाज़रीन, आज का दिन बड़ी निस्बतों का हामिल, बड़ा मुबारक दिन, रमज़ान मुबारक पूरे का पूरा ही बड़ा मुबारक है। फिर उसमें जब जुमा का दिन आता है तो वो बरकत बढ़ जाती है, और जुमा का दिन भी हो, रमज़ान का महीना भी हो, और 17 रमज़ान मुबारक का दिन भी आए तो अल्लाह ताला की रहमतें अपने जोबन अपने उरूज पर होती हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ये दिन 17 रमज़ान मुबारक ये तारीख़ इस्लाम का बड़ा अहम तरीन दिन है, बड़ा बुनियादी दिन है, जिसे यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा गया कि फ़ैसले का दिन। आज के दिन कुफ़र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क कर दिया गया। इतना अहम दिन कि जितना भी, और अब इसके पे कई और मौज़ूआत भी हैं। एक तो आज 17 रमज़ान मुबारक यौम बदर का दिन है, यौम बदर है, और इसके साथ साथ उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ महबूब कायनात सईदा आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका भी यौम विसाल है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्ते जिगर सईदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका भी यौम विसाल आज के दिन हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि बड़ी निस्बतें हैं आज के दिन में, और इन निस्बतों का इंशाअल्लाह खूब ज़िक्र भी किया जाएगा, सवाल जवाब भी किए जाएंगे। मेरे ज़िम्मन में 2 नात ख़ान हज़रात भी हैं। मेरी दाईं जानिब भाई मोहम्मद इसहाक़ हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाह जनाब, आप तशरीफ़ लाए, लॉन्ग साइड से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इनका आना कबूल मंजूर फरमाए। और देखें, ये जो नात ख़ान हज़रात हैं, मैं पहले से बता दूँ कि ये लेने कुछ नहीं आए, ये महज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदह सना करने के लिए यहाँ आए हैं। इनका आना भी बड़ा मुबारक है, इनका यहाँ बैठना भी बड़ा मुबारक है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ जब भी की जाए तो अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल का सबब इंशाअल्लाह ये बनेंगे हमारे लिए। और मेरी बाईं जानिब भाई मोहम्मद दाऊद मौजूद हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम कैसे आप जनाब हज़रत? बारकल्लाह। ग़ालिबन आप दूसरी मरतबा हमारी ट्रांसमिशन पर आए हैं, तो अल्लाह ताला इसी तरह हमारा आना जाना, हमारा मुलाकातें, ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत एक बात निकलती है यहाँ से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा क़यामत के रोज़, फहरिस्त बताई गई। There's a category of people that will be given shade under the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, और उनमें से एक ग्रोह, एक कैटेगरी वो है कि जिनकी महब्बत और मुलाकातें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। और अल्लाह ताला ही जानता है, नाज़रीन भी देख रहे हैं कि ये मुलाकात भी हमारी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए है, इसके अलावा कोई और दुनियावी गरज या कोई और गरज नहीं। तो अल्लाह ताला हमें इस हदीस मुबारक का मिस्ताक भी और मुस्तहक भी बनाए। तो आगाज़ करते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, भाई मोहम्मद इसहाक़ से, कि आप हमें कलाम सुनाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमें ले जाएं। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہیں وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہیں وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کریم کا در کھلا ہوا ہے بڑے خزانے لٹا رہے ہیں بڑے خزانے لٹا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہیں وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں عرش کا سینہ چمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے چرے ہیں صلی اللہ کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں یہ کون آیا اج دنیا اندر ہو یا گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر عجب بہاراں آیاں اے جس نو حاصل کرن دکھاتے پیا مکے دے اندر دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گی ہتھ مل کے رہ گیاں دائیاں چرے ہیں صلی اللہ کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں اور کرے گا یہ
حشر بھی نظارہ بنے گا مشکل میں وہ سہارا بنے گا مشکل میں وہ سہارا کریں گے سب انتظار ان کا وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے کہ دل نکل جانے کی جان ہے آہ کنا خوش ہو ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے دریا بہاتے جائیں گے کہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کریم کا در کھلا ہوا ہے بڑے خزانے لوٹا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ناظرین یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف. اور ابھی جو اس سے پہلے جو ایک تمہیدی گفتگو کی گئی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے وہ خاص ایام اور وہ خاص مواقع جن کی نسبت آج کے مبارک دن کے ساتھ ہے ان کا ذکر کیا گیا. ان پر انشاءاللہ سیر گفتگو بھی کی جائے گی, سوال بھی کیے جائیں گے. تو چلتے ہیں قبلہ والد گرامی کی طرف. شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب, اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات میں مزید برکت عطا فرمائے, ہمیں ان سے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلتے ہیں. آج کی بڑی نسبتیں ہیں. آج یوم بدر بھی ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ کا بھی یوم وصال, آپ کا بھی عرس بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا بھی یوم وصال ہے. تو کہاں سے گفتگو کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک آج بڑا ہی مبارک دن ہے. سبحان اللہ. ویسے ہی رمضان المبارک ہے اور پھر جمعہ شریف ہے. سبحان نور علی نور ہے. اور آج پوری دنیا میں اہل اسلام نے ائمہ کرام سے علماء کرام سے غزوہ بدر کے بارے میں گفتگو سماعت کی ہے. غزوہ بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی اہم غزوہ ہے. سب سے پہلا غزوہ ہے
یوں تو 18 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، مگر کسی غزوہ کا نام نہیں ہے قرآن پاک میں. بدر کا ہے، احزاب کا ذکر آیا ہے لیکن وہ کسی اور انداز میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، 5000 فرشتے نازل فرما کے. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامان تھے. یعنی آج مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آج تو تمہارے پاس بہت سا ساز و سامان ہے، آج تو تمہارے پاس ایٹمی پاور بھی ہے، آج تو تمہاری تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آج تمہاری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ تو سبب یہی ہے کہ تمہارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، تمہارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اہل بدر میں پیدا فرمایا. اور بلکہ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، آج جو ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، یہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، تراویح ادا ہو رہی ہے، اذانوں کی صدائیں گونج رہی ہیں پورے عالم میں، پورے روئے زمین پر. تو یہ صدقہ ہے اصحاب بدر کی قربانی کا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ الاصحابۃ لن تعبد ابدا. یہ ہماری کتب اہل سنت میں بھی یہ حدیث پاک ہے، اور وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. تفسیر کمی اٹھا کے دیکھ لو اور بحار الانوار اٹھا کے دیکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں ہوگی، تیری عبادت ختم ہو جائے گی اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی. مطلب ہے کہ اسلام کی تحریک ابھی شروع ہوئی ہے، اگر اسے ابتدا میں ہی دبا دیا گیا تو پھر تیری عبادت کا سلسلہ کیسے چلے گا آگے. اس لیے سے یوم الفرقان بھی کہا گیا. جی، اور اس کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ یاد کرو یوم فرقان کو جب دو گروہ آمنے سامنے آئے تھے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى. اچھا، اس میں تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی طرف کتنے تھے، کفار کتنے تھے؟ مسلمانوں کے پاس سامان کتنا تھا، کفار کے پاس کتنا تھا؟ بالکل بڑی مختصر تعداد، اور میں آج جمعے پر بھی یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. یہ لڑنے کی نیت ہے ہی نہیں تھی. یہ کسی لڑائی میں شمولیت کے لیے نہیں نکلے تھے. اگر ایسا ہوتا تو مدینہ میں کوئی آدمی پیچھے نہ رہ جاتا. جب پتہ ہوتا کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہو رہا ہے تو کون پیچھے رہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کہہ رہا ہوں جو آج صحابہ کرام پر بات کرتے ہیں کہ جی باقی کیوں نہیں نکلے، 313 ہی نکلے اخلاص. جی ہاں، تو صرف 313 کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کئی لوگ ہاں، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم فرماتے تو پھر کون پیچھے رہ سکتا تھا؟ ایسا ہی بے شک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے ایک قافلہ تجارت کے پکڑنے کے لیے، کفار کا ایک تجارت کا قافلہ جو صرف 40 آدمی پر مشتمل تھا، اس کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے. تو اس کے لیے تو 313 بھی بہت زیادہ تھے، اس کے لیے تو 100 آدمی بھی بہت تھا، 150 بھی بہت تھا، لیکن 313 نکلے. تو لڑائی کا حکم بھی نہیں، پر اس کے باوجود 313 نکلے. پھر بھی 313 نکلا ہے. یہ بھی تو اس میں اشارہ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ کوئی لڑنا مقصود نہیں ہے، ایک قافلہ پکڑنا ہے. ہے بھی صرف 40 لوگ کے 40 لوگوں کو پکڑنے کے لیے تھوڑا اشارہ بھی کیا جائے تو 313 نکل پڑتے ہیں. 313 نکلے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ ہم نے ان کو ایسے ہی دبوچ لینا ہے، لہٰذا وہ اسلحہ بھی ساتھ میں لے کر نہیں نکلے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے پاس صرف 6 تلواریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 2 زرہیں تھیں. وہ 8 تلواریں یوں سمجھی جائیں کہ 1313 کی اپنی سیکیورٹی کے لیے بس وہ احتیاطاً کچھ لوگوں نے اٹھا لی. بالکل، وہ حفیظ جلندری کا شعر ہے نا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں.
पलटने आए थे वो लोग दुनिया भर की तकदीरें, सुभान अल्लाह। तो इतना सा साजो सामान लेकर वो निकले थे। अच्छा, यूं भी सुना है उलमा से कि घोड़ा भी सिर्फ एक था, ये दो जिस आपने फरमाया। हाँ, दो घोड़े सिर्फ थे। दो घोड़े। जी, एक हज़रत अबू कतादा के पास था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और किसी और सहाबी के पास था। ये नबी अलैहिस्सलाम ये आप अपनी ऊँटनी पर? जी, सरकार ऊँटनी पर सवार थे। क्योंकि लड़ाई के लिए तो घोड़ा ही इस्तेमाल होता है, ऊँटनी तो इस्तेमाल होती नहीं, ना ही ऊँट, उसका काम ही नहीं जंग में। जी। अच्छा, ये काफिला निकला, और ये बदर है कितना दूर मदीना मुनव्वरा से? है, हम बदर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मरतबा हाजिर हुए हैं। मदीना शरीफ से कोई 80 शुमाल की तरफ ना? जी, मक्का और मदीना शरीफ के दरमियान में है, करीबन कोई 80-90 किलोमीटर मेरा ख्याल है मदीना शरीफ से दूर है, तकरीबन इतना फासला। आज भी अगर आज के माहौल में समझा जाए कि 313 अफराद हों, जिनमें से गालिबन 80 ऊँटनियाँ हों, 2 घोड़े हों, और बाकी सब पैदल, रोज़ा भी रखा हुआ हो, और अरब के तबते सहरा पर अगर 313 का काफिला 80 किलोमीटर पैदल चल के जा रहा है, सुभान अल्लाह, और रोज़े की हालत में जा रहा है, बेशक, और बगैर किसी सामान के, बगैर किसी असलहा के, और वहाँ जंग की कैफियत ये कैसे बनी? वो तो अचानक ये तो उनको पकड़ने के लिए निकले। फिर क्या हुआ कि वो जो काफिला था वो शाम से वापस आ रहा था। अच्छा। अबू सुफियान जो बाद में इस्लाम लाए सहाबी रसूल हैं, वो उनके थे सालार, और ये मक्का की तरफ जा रहे थे। जब इनको पता चला, किसी तरीके से पता, अब मैं उसकी गहराई में जाऊं तो मैं फिर ये टाइम सारा गुजर जाएगा। अच्छा। कि कैसे पता चला उनको, वो कैसे इंटेलेक्चुअल थे, कितना उनका ज़हन काम करता था। अच्छा, उन्हें इशारा हो गया था? इशारा हो गया, वो मेंगनियाँ देख के उनको पता चला अल्लाह कि वो ऊँटनियाँ बैठी सहाबा किराम की वहाँ, उन्होंने ऊँटनियों को तोड़ा, तो ऊँटनियों की वो मेंगनियों को तोड़ा। कहने लगे इन ऊँटनियों ने मदीना का फल खाया हुआ है, मदीना शरीफ की खजूरों की गुठलियाँ खाई हुई हैं। जी हाँ, वो ऐसे ज़ीरक थे। तो हमारा पीछा हो रहा है, उन्होंने रास्ता बदल दिया, वो चले गए समंदर के किनारे की तरफ। सही। ये रेड सी जो है ना, रेड सी की तरफ, ये करीब से गुजरता है, तो वो उसके किनारे किनारे चल पड़े, यानी दूर चले गए। और वहीं से उन्होंने मक्का वालों को ख़त लिखा कि तुम्हारा काफ़िला अभी पकड़ा जाएगा, अगर मदद कर सकते हो तो करो, हमारी जानें बचाओ और हमारा अपना माल बचाओ। तो फिर वहाँ से अबू जहल जल्दी में फिर उसने लोग इकट्ठे किए, असलहा तैयार किया, और जो कुछ उनके पास था वो लेकर फिर वहाँ से तेज़ी से निकल पड़े अपने काफ़िले की मदद के लिए, अपने काफ़िले को बचाने के लिए। अल्लाह ताला ने यूं दोनों लश्करों को आमने सामने कर दिया। जी, और कुरान पाक में है कि रब फरमाता है, अगर तुम्हें पता होता तो फिर हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग सुस्त पड़ते, हमने अचानक तुम्हें एक दूसरे के सामने कर दिया। जंग की सूरत बन, माहौल बन गया जंग। अब यहाँ कितने सवाल उठते हैं कि जब दूसरी तरफ फौज 1000 की पूरे असलहे के साथ, तैयारी के साथ आ रही है, यहाँ से सिर्फ 8 तलवारें हैं, 8 तलवारों के साथ लड़ाई लड़ी जाती है? बिल्कुल नहीं लड़ी जा सकती। और जब उन असहाबे किराम का हौसला कितना होगा जब मालूम भी हो कि सिर्फ 8 तलवारें हैं, बिल्कुल, और 1000 लश्कर का आ रहा है। बिल्कुल, जब ये वहाँ आमने सामने आ गए हैं ना, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबाए किराम को बताया, फरमाया कि भाई एक बहुत बड़ा लश्कर वहाँ से चल पड़ा है और कुछ ही देर में तुम उसको देख लोगे। अब बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है। अब ना तो तुम वापस जा सकते हो अपने घर मदीना मुनव्वरा के, वहाँ से असला लेकर आओ, वहाँ से तैयारी करके आओ, और अब तुम्हारी तादाद भी उनके मुकाबले में बहुत थोड़ी है और तुम्हारे पास असला भी नहीं है। अब बताओ फिर अब तुम्हारा इरादा क्या, तुम्हारा अब क्या सोचते हो? सही। उस मौका पर सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, सुभान अल्लाह, सुभान, और आपने ऐसी धुआंधार तकरीर की, ऐसा जोरदार बयान किया कि मुसलमानों का खून गरमा दिया, और कहा कि कोई फिक्र ही नहीं है, हम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर हज़रत उमर फारूक उठे, उन्होंने भी उसी तरह की तकरीर की। इन दोनों मोटिवेशन स्पीच सबको तैयार किया गया। इन दोनों तकरीरों ने माहौल बना दिया, लोग बिल्कुल तैयार हो गए कि जाने कुर्बान कर देंगे। तो फिर ये तो थे मुहाजिरीन,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ انصار میں سے بھی کوئی بولے. صحیح. مہاجرین تو پہلے ہی حضور کے ساتھ نکلے ہوئے تھے, اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کر ہی آئے کچھ. وہ تو نہ اپنی جان کی خاطر نہ اپنی آن کی خاطر, انہوں نے وطن چھوڑا تھا فقط ایمان کی خاطر. سبحان اللہ. وہ تو نکلے ہی اسی لیے تھے. اب جو انصار تھے انہوں نے دعوت دی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہر موقع پر. صحیح. اب ساتھ دینے کا وقت آیا تھا, اب اس وعدے کی ایفا کا ٹائم آیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف رخ کیا کہ تم میں سے بھی کوئی بولے, کوئی بیان کرے, باز کرے. تو پھر حضرت مقداد کھڑے ہوئے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام والی قوم نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا, کہ موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے تو یہ سمندر قریب ہے, ہم اس میں چھلانگے لگا دینے کے لیے تیار ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. سبحان. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اگر تمہارا یہ جذبہ ہے تو پھر سنو, اللہ تعالیٰ نے مجھے کفار کی قتل گاہیں دکھا دی ہیں. سبحان اللہ. میں ہاذا مس, پھر حضور نے چھڑی لے کر آپ نے نشان لگانے شروع کر دیے. ہاذا مسرع ابی جہل, ہاذا مسرع عتبہ, ہاذا مسرع شیبہ, ہاذا مسرع ولید. یہاں ولید, یہاں عتبہ, یہاں شیبہ, اور یہاں ابو جہل, اور یہاں فلاں اور یہاں فلاں. آپ نے پورا نقشہ آپ نے بتا دیا. 70 نشان لگائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں کہ یہاں فلاں نے گرنا ہے, یہاں فلاں نے قتل ہونا ہے, یہاں فلاں کا سر کٹنا ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک بھی شخص کو ہم نے وہاں سے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا ہوا تھا. حتیٰ کہ ایک کافر جو تھا وہ کسی صحابی کی زد میں آ گیا اور اس کو وہ کہنے لگے کہ میں ماروں کہ نہ ماروں, اس کا نشان تو وہ دور لگا ہوا ہے. اچھا. اور ہاں اور یہ یہاں ہے, تو اب میں کیا کروں. تو ایک دفعہ تلوار اٹھائی, پھر سوچا کہ میں اس کو رہنے دوں, کوئی اور مارے گا اور وہاں جائے گا, جا کے کوئی مار دے. ہاں پھر کہا نہیں اب میرے نشانے میں آئے ہوئے چھوڑنا نہیں ہے. اچھا چھڑنا بھی نہیں. ہاں لگا دی تلوار. اللہ. تو وہ بغیر سر کے اس کا دھڑ بھاگا جا رہا ہے. اللہ. اس طرح وہ یہ حکم پورا ہوا. اور وہ وہیں جا کر گرا بھائی مان کے جہاں سرکار نے نشان لگایا ہوا تھا. سبحان سبحان. تو یہ شان ہے میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. چلیے یہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں. یہ تو صرف یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی سے باتیں سن کر ہی خون گرم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جذبہ ایمانی بڑھتا ہے, اور ان ہستیوں کا کیا ذوق ہوگا, کیا ایمانی وجدانی کیفیت ہوگی, کس کیفیت میں گزرے ہیں. جسے بتا رہے ہیں کہ ابھی سر اڑا دیا ہے اور جسم وہی جا کے پہنچا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگایا تھا. یعنی کہ پورا نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے. سبحان اللہ. جی نعت. سبحان اللہ. میرے کملی والے کی سبحان اللہ شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سوالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے اور جگ سوالی ہے, دو جہاں کے داتا ہیں اور جگ سوالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری
سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، اور وہ بلال حبشی یا ویسے کرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا ویسے کرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی شان ہی نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی شان ہی نرالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، جگ سارا سوالی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دن میں سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی تذکرہ آتا ہے، بے شک، تو اس نسبت سے اگر کچھ گفتگو کی جائے۔ جی بے شک۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلے حضرت زینب ہیں، جو پہلی، جو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد ہیں، یا بعض کے نزدیک قاسم سب سے پہلا آپ کی اولاد ہے۔ صحیح۔ اور بہرحال حضرت زینب ساری بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ان کا بھی انکار کرتے ہیں کہ بیٹی ہے ہی صرف ایک۔ بالکل ایک طبقہ ہے، ایک عجیب قوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر شے محفوظ ہے، پر اولاد کا پتہ ہی کوئی نہیں، اولاد حضور کی ہے ہی نہیں تھی۔ وہ میں کہتا ہوں عجیب کہتے ہیں جی ہم محب اہل بیت ہیں، بیٹیاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، ایسا ہی تو ایک اہل بیت کا ایک حصہ جو ہے اس کا ویسے ہی انکار کر دیا۔
تو یہ کون سی حب اہل بیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ہی انکار ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ کسی کے لیے اتنی ایذا دہ چیز نہیں ہو سکتی کہ میرے اولاد کوئی کہے کہ یہ تیری ہے ہی نہیں. اللہ، یہ تو ایک تہمت بن جاتی ہے نا. یہ کتنا بڑا دکھ دینے والا یہ لفظ ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جی حضرت خدیجہ کی پہلے شوہروں میں سے جو حضرت خدیجہ کی وہ ساری اولاد تھی، وہ یہ 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، وہ ام سے تھیں. ہاں، اور پھر وہ حضور کے گھر میں آ گئی تو حضور کی بیٹیاں ہو گئیں، لیکن وہ حضور کی ذاتی بیٹیاں نہیں تھیں. اللہ اللہ. حالانکہ ان کی اپنی کتابوں سے کوئی ہمارے سامنے آ کے بیٹھے نا تو پھر ہم ذرا اس کا آپریشن کریں کہ حضرت امام باقر کے پاس ایک بندہ آیا، یہ تہذیب الاحکام کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ فروع کافی کے اندر لکھا ہوا ہے. ایک مین کتابیں ان کی جو کتب اربع ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس میری 4 بیٹیاں ہیں اور پتہ نہیں میرے اوپر بڑا بوجھ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تو بیٹیاں 4 بیٹیاں تھیں، تو اتنا کیوں پریشان ہو رہا ہے. اور پھر ان کی کتاب ہے بصائر الدرجات، میرے پاس موجود ہے، میں نے سارے حوالے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے ان کے بقول حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں سخت لفظ بولے کہ وہ کیا تھی، وہ میں سب، تو یہ جیسے ان کا اپنا انداز ہے بولنے کا ان کا، تو آپ اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، خدیجہ کا، ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اتنا تو ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ ما غرت علی احد من ازواج الرسول ما غرت علی خدیجہ، جتنا مجھے غیرت حضرت خدیجہ پر آئی اتنی کسی پر نہ آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ ان کی کتاب ہے بصائر الدرجات میں لکھا ہوا ہے کہ فرما رہے ہیں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ خدیجہ کی ریس مت کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے مجھے کوئی اولاد نہیں دی. وَآتَانِي مِنْ خَدِيجَةَ الْقَاسِمَةَ وَالطَّيِّبَةَ وَالطَّاهِرَةَ وَزَيْنَبَ وَرُقَيَّةَ وَأُمَّ كُلْثُومٍ وَفَاطِمَةَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے، ساری اولاد خدیجہ سے طیب، طاہر، قاسم دیے، اور اللہ نے مجھے اس میں سے زینب، رقیہ اور ام کلثوم دی اور فاطمہ دی. جی تو پھر کس منہ سے تم انکار کرتے ہو؟ بہرحال حضرت رقیہ جو ہیں وہ ان سے انکار کیوں کرتے ہیں اور ام کلثوم سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں ہیں. جی ہاں، تو بغض ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ، یعنی پیڑا اور پھکیاں اور، جی پیڑا اور تے پھکیاں اور بابا جی کی بات. تو درد اصل میں کوئی اور ہے، درد اور ہے. ہاں، تو اس وجہ سے وہ حضور کی بیٹیوں سے بھی انکار کر دیتے ہیں کہ عثمان غنی کو حضور کا داماد ماننا پڑے گا اگر ہم بیٹیاں مان لیں. تو بہرحال حضرت رقیہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں، اور یہی بدر کے موقع پر ان کا وصال ہوا. اچھا، یہی اسی میں بدر کے موقع پر یعنی وہ بیمار تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا، حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ نہ جائیں بدر میں، آپ اپنی بیوی کی، میری بیٹی کی تیمار داری کریں. جی، تو حضرت عثمان غنی بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اس لیے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اور حضور علیہ السلام نے عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ باقی سب لوگوں کو وہاں جا کر ثواب اور تجھے گھر بیٹھے ثواب. سبحان، یعنی یہ آپ کا اختیار ہے، جسے چاہیں ثواب اجر دے دیں، مقام دے دیں. جی، وہ گھر پر بیٹھے وہ مقام حاصل کر رہے ہیں جو اصحاب بدر میں اتر کر پا رہے ہیں. 3-4 آدمی تھے، بلکہ کتابوں کے اندر ایک غالباً کوئی 6-7 آدمی بنتے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں شریک ہوئے بغیر انہیں اہل بدر میں شامل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، ایک تو وہ ایک ترویو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام جنگ کے لیے نکلے ہیں اور پیچھے بیٹی بیمار چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہاں، یہ بھی دیکھو اخلاص سرکار کی تڑپ. جی، یعنی کہ آپ کی اپنی ذاتی قربانی، اولاد کی قربانی دے رہے ہیں، اور خود باہر نکلے ہوئے جنگ کے لیے.
اور جب آپ واپس تشریف لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بیٹی کا جنازہ پڑا ہوا تھا، بالکل تیار تھا. جی جی یعنی کہ ایک باپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ اپنی اولاد چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، اور وہ بھی بیمار اولاد ہو، اور داماد کو بھی اسی وجہ سے چھوڑا ہو کہ کچھ خبر بھی ہو کہ شاید یہ ان کے آخری ایام ہوں. بے شک بے شک. اس کے باوجود آپ نے امت کے لیے آپ پھر بھی نکلے. بالکل. اور پھر آگے میں بات تھوڑی کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عثمان مغموم پریشان پوچھا کہ عثمان کیوں پریشان ہے؟ کیوں پریشان؟ کہا کہ بس آپ سے جو نسبت حاصل تھی وہ جاتی رہی. اللہ اکبر. جی تو آپ کی دامادی کا شرف حاصل تھا وہ جاتا رہا. اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ میری ایک اور بیٹی بھی ہے ام کلثوم، میں اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو صرف ان کی دلداری کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا حضور کا دل خوش کیا ہوا ہوگا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو کسی سے دکھ پہنچا ہوا ہو، کسی سے دکھ پہنچا ہوا ہو، اس نے ستایا ہو ہماری لخت جگر کو. بیٹیاں جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں. تو اگر ایک بیٹی نے کسی گھر سے زخم اٹھایا ہو، تکلیف اٹھائی ہو، تو کیا کوئی باپ برداشت کرتا ہے نہیں کہ دوبارہ اسی گھر میں پھر اپنی دوسری بیٹی بھیجے؟ یہ کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی سنا بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ جو باتیں کرتے ہیں آخر یہ بھی تو بیٹیوں والے ہیں نا، کم از کم انسان تو ہیں نا، بچے تو ہیں نا ان کے، بیٹیاں ہیں ان کی. ذرا اس مقام پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خوش ہوتے حضرت عثمان غنی سے تو دوسری بیٹی کیوں عطا فرماتے؟ پھر دوسری بیٹی عطا فرمائی. 1 سال کے بعد پھر ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عثمان پھر بہت پریشان ہے، تو پریشانی تو پھر آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، اب میرے پاس اور بیٹی کوئی نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور فوت ہوتی جاتی تو میں یکے بعد دیگرے سب کا نکاح تیرے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اور پھر حضور کے دامادوں کی. اللہ اکبر. جی ہاں. تو یہ بدبختی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی بیٹیوں. کیا آپ خود ان کے جنازے میں پھر شریک ہوئے، تدفین میں، باقی تمام؟ ہاں بالکل بالکل. جنازہ تیار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، شامل ہو گئے تھے. اللہ. صحیح. چلیے ایک نعت شامل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو تیسری ہستی ہیں جن کا ذکر آج کے دن میں خاص طور پر کیا جاتا ہے ان پر بھی انشاءاللہ کچھ تبصرہ کیا جائے گا اور گفتگو کی جائے گی. ٹائم بھی مد نظر. جی. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے گئے، اوصاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا
तक आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्मे रसूल। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्मे रसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्मे रसूल। तुमसा कोई भी नहीं। आज के ज़माने में जो आखिरी हस्ती जिनका ज़िक्र करना ज़रूरी है, उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़, और यूं भी उलमा फरमाते हैं कि महबूब कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मुमिनीन है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी हयात के बारे में अगर कुछ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या क्या मैं बयान करूं। मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे, मैं ये कहूँ तो मैं बेअदबी नहीं होगी कि हजूर उनसे खेलते थे। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्र भी छोटी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे दिल लगी करते रहते थे। ये लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे दिल लगी फरमाते रहते थे। जी हाँ, और दिल लगी के बहुत से वाक़यात हैं। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा साथ थी, तो हजूर ने फरमाया कि आओ आयशा दौड़ लगाएं, दौड़ लगाएं। हाँ, यानी सहाबाए किराम को हजूर आगे भेज देते थे, ठीक है, आप पीछे रह जाते थे, अकेले रह जाते थे, और फिर आप चाहते थे कि कोई प्राइवेसी मुझे अपने घर वालों के साथ मैसर आए, तो आपने एक मरतबा फरमाया कि आयशा दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगाई तो हज़रत आयशा आगे निकल गई। तो हाँ, एक आप नबी अलैहिस्सलाम की उम्र भी 50 से ऊपर ही है, क्योंकि आप ये मदीना मुनव्वरा की बात है ना। जी हाँ, बल्कि उससे ज़्यादा ही, करीबन 55 कर लें, 56 कर लें, इसके राउंड अबाउट इस उम्र में आप दिल लगी कर रहे हैं। जी हाँ, और बल्कि मुझे याद पड़ता है कि पहली मरतबा जब ये वाक़या हुआ था तो वो फ़तेह मकबा, कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि कौन सा सफ़र था, पर ये था कि दौड़ लगाई तो हज़रत आयशा आगे निकल गई। फिर एक मौका आया तो हजूर ने फरमाया कि आओ फिर दौड़ लगाते हैं। फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि तब मेरा जिस्म थोड़ा भारी हो गया था। पहले मेरा जिस्म हल्का फुल्का था, फिर थोड़ा सा भारी हो गया था, फिर हजूर आगे निकल गए। आप फरमाया कि हाज ही बितिल का, चल अदले का बदला हो गया है, पहले तू आगे निकल थी, अब मैं आगे निकल गया। तो ये इस तरह नबी अलैहिस्सलाम उनसे मुआमला फरमाते थे, उनसे दिल लगी करते थे। यानी कि जो बाकी अज़वाज में ये वो रंग, ये वो बिल्कुल भी नहीं है। हजूर के विसाल का एक वाक़या है, अभी मैंने कुछ अर्सा पहले लिखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन आपकी बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ, आप कब्रिस्तान जन्नतुल बक़ी गए, वहाँ से वापस आए तो दर्द सर शुरू हो गया। घर दाखिल हुए तो आगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बैठी हुई हैं, वो अपना सर पकड़ बैठी हुई, कहती हैं वाह रासा, आए मेरा सर।
آپ کو وہی تکلیف. ہاں حضور نے فرمایا وا رأسا ہائے میرا سر. وہی فرما دے وا رأسا. وا رأسا ہائے میرا سر. تو حضرت عائشہ سے حضور دل لگی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما یضر کہ تیرا کیا جاتا ہے اگر تو میرے ہوتے ہوئے فوت ہو گئی تو میں آپ تیرا جنازہ پڑھوں گا, میں تجھے آپ خود دفن کروں گا. ہاں تو تیرا تو بڑی شان بن جائے گی. صحیح. ہاں تو یہ دل لگی کے لیے کہا. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ جس دن میرا وصال ہوگا نا اسی دن ایک نئی دلہن میرے ہی حجرے میں آ جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے کہ دیکھو میں دل لگی کے لیے کر رہا ہوں اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پیار تھا, یہ حضور کی ان سے محبت تھی کہ ہمیشہ یا حمیرہ, ان کو یا کہتے تھے یا عائش, عائشہ کے بجائے یا عائش, اور یا کہتے تھے یا حمیرہ. یہ محبت سے ان کو. تو آپ بڑی عالمہ فقیہہ تھیں. بہت زیادہ. اور حضور کی ان سے محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کے ذریعے امت کو ملا. سبحان اللہ. آپ کا ارشاد ہے خذوا ثلث دینکم من الحمیرہ, اپنے دین کا 1/3 حمیرہ سے حاصل کرو. سبحان اللہ. تو واقعتاً آپ سے حدیث کے ذخیرے امت کو حاصل ہوئے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں آج ہم ڈپینڈ کرتے ہیں ان کے اوپر. اگر حضرت عائشہ نہ روایت کرتی تو آج ہمیں پتہ نہ چلتا ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے, ہمیں پتہ نہ چلتا ہمیں پاکی ناپاکی کے مسائل کیسے حاصل ہونے ہیں. یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم امت کو جناب عائشہ صدیقہ. آپ کا وصال آج کے دن ہے تو اس نسبت سے آپ کے وصال کے حالات کوئی ہیں لکھے ہوئے؟ آپ مدینہ شریف میں فوت ہوئیں اور یہاں میں ایک بہت بڑے ایک الزام کا جواب دے دوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے گڑھے میں گرا کے مارا تھا. ام المؤمنین کو. اتنا جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ. کیا ہم بیان کریں, لیکن خام خواہ اپنی زبانوں کو خراب ان کو چھوڑیں. میں عرض کروں حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری زندگی جو باقی گزاری حضور کے بعد پھر آقا کی یاد میں گزاری. ایک حدیث میں نے لکھی, جس دن میں نے لکھی میرے اوپر اتنا گریہ طاری رہا اس حدیث کو پڑھ کے اور لکھ کے, اور بلکہ کئی دفعہ تنہائی میں ہوتا ہوں نا, اگر وہ چیز یاد کروں تو پھر کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیت الخلاء بنایا ہوا تھا, باتھ روم بنایا ہوا تھا. تو باتھ روم میں ایک دفعہ حضور نے اپنا ہاتھ رگڑا تھا کچی دیوار کے اوپر حضور نے اپنا ہاتھ رگڑا تھا. تو نشان پڑ گیا دیوار کے اوپر, آپ کے ہاتھ مبارک کا نشان پڑ گیا. جناب عائشہ صدیقہ نے ساری زندگی وہ نشان نہیں مٹنے دیا. بس اس نشان کو دیکھ کے حضور کو یاد کرتی تھی. یعنی وہ جو آخر جو نسبت رہ گئی تھی. جی کہتی کہ یہ نشان میرے آقا کے ہاتھ کا لگا ہوا. سبحان اللہ. سبحان. ایسا پیار تھا ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اور پھر اتنا ان کے اندر جود و کرم تھا اللہ کے نام پر دینے کا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجا. جی ہاں 1,00,000 درہم بھیجا ان کی خدمت میں. جب وہ پہنچا تو شام آنے سے پہلے پورا 1,00,000 تقسیم کر دیا. تو خادمہ کہنے لگی, لونڈی کہنے لگی کہ شام کے کھانے کے لیے ہی 2 درہم رکھ لیے ہوتے. اللہ اکبر. تو فرمایا تو پہلے کہتی تو چلو 2 درہم رکھ ہی لیتے. اب وہ بھی نہیں رہے, اب نہیں گئے, سب چل گئے. اللہ اکبر. پورا 1,00,000 کا 1,00,000 شام نہیں پڑنے دی کہ اس کو بانٹا نہیں ہے جب تک. اور یہ تربیت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحبت کا اثر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو چیز آتی تھی شام پڑھنے سے پہلے اس کو دے دیتے تھے, نہیں گھر میں رہنے دیتے تھے.
ایک مرتبہ یہ وصال کی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضور کو پیچھے سے بٹھا رکھا تھا، میری جھولی میں حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نے ٹیک لگا، آپ فرمایا کہ ما فعلت بالزہیبۃ، وہ اس سونے کا کیا بنا، کسی نے ہدیہ پیش کیا، اس سونے کا بنا اس سونے کا کیا بنا، فرمایا گھر میں پڑا ہوا ہے، فرمایا میں اس حال میں اللہ کے پاس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ سے کیا بات کروں گا کہ تو گھر میں سونا چھوڑ کر آیا، اللہ اکبر، اس کو ابھی تقسیم کرو، جی تو فرمایا جی ٹھیک ہے، حضور پر پھر تھوڑی سی غنودگی آ گئی، غشی آ گئی، تھوڑا سا جب آپ پھر افاقہ ہوا، فرمایا ما فعلت بالزہیبۃ، دوبارہ پھر وہی سوال، عرض کہ یا رسول اللہ میں تو ابھی یہاں سے اٹھ ہی نہیں سکی، آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہوں، تو فرمایا اس کو لاؤ، تو کی فوراً ابھی لایا، ہاں پھر لایا گیا، کسی آدمی نے پیش کیا، آپ نے اسی وقت فقراء کے اندر تقسیم کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، جی ہاں، جب تک گھر میں کوئی چیز ہوتی تھی حضور سکون سے نہیں ہوتے تھے، جب وہ چلی جاتی تھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہو جاتے تھے۔ یہی ان کی تربیت کا وہ اثر کہ 1,00,000 درہم شام سے پہلے تقسیم کر دیے اور 2 بھی نہ رکھے اپنے کھانے پینے کے لیے، اللہ اکبر۔ تو لیجیے ناظرین، آج بڑی خوبصورت گفتگو ہی، یوم بدر کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اس میں انشاءاللہ مناجات شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آخری اختتامی دعا بھی ہوگی۔ تو نعت خان بھائی داؤد کی طرف چلتے ہیں کہ مناجات۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، عطا کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی ابائے سخت تیرا، یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت تیرا، تن کے پیارے منہ کی صبح جان
का साथ हो जब बड़े मुश्किल से मुश्किल कुशा का साथ हो। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब करीम हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आज का सियाम मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज के दिन में जो भी नेकियां कर सके हैं, जुमा की नमाज अदा हुई, दुरूद व सलाम हुआ, क़याम हुआ, मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बिलखुसूस शुहदाए बदर का मौला आज ज़िक्र हुआ, वो जितने भी गाज़ियान बदर हैं मौला आज की बरकत से मौला उम्मत मुस्लिमा को मौला दोबारा फिर उरूज अता फरमा। वो आज जो उम्मत पर मौला बज़ाहिर ज़वाल नज़र आता है, ज़वाल तो इस्लाम पर कभी नहीं, पर मौला बज़ाहिर ज़वाल मौला इसको उरूज में तब्दील फरमा। और बिलखुसूस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ा ज़िक्र हुआ, मौला तू उनके दर्जात को बुलंद फरमा। मौला उनका सदका मौला उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। मौला बरोज़ क़यामत हमें उनकी शफ़ाअत अता फरमा। और सैयदा रुक़ैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला आज उनका ज़िक्र हुआ, उनका भी ज़िक्र खैर है, उनका भी योम विसाल है मौला, उनका मौला बरोज़ क़यामत मौला हमें उनकी भी शफ़ाअत अता फरमाना। मौला जितने भी शुहदा बदर में मौला शहीद हुए मौला तू उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जिनके सबब से आज इस्लाम, आज क़ुरआन, आज दीन हम तक पहुँचा है, मौला उनकी इन क़ुरबानियों को मौला अपने बारगाह में कबूल फरमा। मौला तू उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके सबब से मौला हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन आमीन। ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान।